بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، کرٹیکل اسٹڈی آف حدیث لٹریچر کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ اس سلسلے کی غالباً 16ویں نشست ہے، اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس نشست میں مختلف روایتوں کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، خاص طور سے وہ روایتیں جو عام طور سے بہت مشہور ہو گئی ہیں اور جن کے حوالے سے جب تحقیق کی گئی ہے اور تحقیق کی جاتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جو اوتھینٹسٹی ہے اس میں کافی مسائل ہیں، اور وہ اس طرح سے ثابت نہیں ہے جیسے کہ جنرلی ان کو ثابت سمجھا جاتا ہے۔ خواتین حضرات، اس سلسلے میں یہ یاد دہانی ہمیشہ کراتا رہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی روایات کا ذخیرہ ہے، یہ ایک بہت قیمتی ذخیرہ ہے۔ سب سے بڑھ کے جو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آراء اور ان کے اجتہادات ہیں۔ پیغمبر کا جس علم کا جو سب سے بڑا ریپوزیٹری ہے وہ یقیناً یہی احادیث ہیں۔ اس لحاظ سے ان کا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ انویلیبل یہ ایک ریپوزیٹری ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانا ہر تمام اہل علم کے لیے بہت باعث سعادت ہے۔ ان روایات کے اندر جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات، آپ کی آراء جو ہیں وہ بیان ہوتی ہیں، اور پھر یہ بھی ضروری ہے جان لیں ہم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس جگہ پہ ہمیں نظر آتے ہیں، قرآن مجید کے حوالے سے بھی اور آؤٹ سائڈ قرآن بھی، کہ کبھی ان سے اگر اجتہاد میں غلطی ہو جائے تو اس کو وہ کریکٹ کر دیتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر کا جو اجتہاد ہے وہ بے خطا اس طرح سے ہو جاتا ہے، اس میں غلطی نہیں ہوتی، کیونکہ اگر غلطی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کو کریکٹ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اب ان کی نسبت سے جو کچھ ہمیں ملتا ہے اس کی ایک بہت غیر معمولی اہمیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ، اس اہمیت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جو روایات ہم تک پہنچی ہیں وہ ایک تاریخ کے پروسیس سے پہنچی ہیں، ایک ہسٹوریکل میتھڈ ہے جس کے ذریعے سے ان روایتوں نے جنم بھی لیا، اور اسی ہسٹوریکل پروسیس کے نتیجے میں they have been transmitted over various periods of time۔ یہ ساری جو کانورسیشنز ہیں، میں ان کو کانورسیشنز ہی کہنا مناسب سمجھتا ہوں، اردو میں عربی میں ہم ان کو احادیث کہتے ہیں، اسی اصول پہ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، ان کی گفتگویں ہیں، ان سے لوگوں نے سوال پوچھے، خود انہوں نے کسی موقع پہ تبصرہ کیا، لیکن ان تمام چیزوں میں جو ایک چیز کا ذرا مشترک ہے وہ یہ ہے کہ کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو میں آپ کو اس وقت کہہ رہا ہوں، اپنی رائے دے رہا ہوں، یا آپ مجھ سے فلاں چیز پوچھ رہے ہیں تو اس کا جواب دے رہا ہوں، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ دنیا تک پہنچائیں۔ یہ تمام کی تمام کاوش، ہم اس کو بارہا ڈسکس کر چکے ہیں، وہ صحابہ کرام کی اپنی کاوش ہے۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ قیمتی باتیں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہم اور آپ بھی اگر اس سعادت کے مستحق ٹھہرتے اور ہم ان کے زمانے میں زندہ ہوتے تو ہم بھی شاید یہی کرتے کہ ان کی بہت ساری باتوں کو آگے بیان کرتے، اگرچہ کہ انہوں نے ہم اس کا براہ راست مکلف یا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا مکلف امت کو ٹھہرایا وہ قرآن مجید کو پہنچانا باقاعدہ طور پہ کہا۔ پھر ہمیں پتہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے پیغمبر جو کچھ میں آپ کو ہم نازل کر رہے ہیں خدا کی طرف سے وہ آپ نے آگے پہنچانا ہے۔ اسی کو آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا قرآن مجید کے حوالے سے کہ بلغوا انی ولو آیا، یعنی میری طرف سے اس قرآن کو پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا عمل ہے جس کو ہم سنت کہتے ہیں، اور اصل میں یہ سنت ابراہیمی سے ماخوذ ہے، اس کو بھی ٹرانسمٹ کرنے کی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پہ ڈالی۔ لیکن یہ جو کانورسیشنز ہیں، یہ احادیث ہیں، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے خطا، یعنی اسے کہتے ہیں نا کہ بغیر خطا کے جو اجتہاد ہے اس کو ٹرانسمٹ کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، لہٰذا ہی بہت قیمتی ہیں۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل دیٹ any spurious material, any dubious material that may be transmitted has to be sifted out۔ تو گویا کہ ایک چھلنی ہے جس سے گزار کے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو سننا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں تحقیق کرنی ہے کہ آیا یہ کہ بات واقعی پیغمبر نے کہی تھی جو ہمیں بیان کی جا رہی ہے، یا اس میں جیسا کہ اکثر اوقات ہوتا ہے کہ راویوں کا اپنا فہم ہوتا ہے، ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جو داخل ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم اس سلسلے میں خواتین حضرات ایک ایسے ایشو کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں جو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ ان چند ایشوز میں سے ہے جس میں پرسنلی جب بھی میں اس پہ گفتگو کرتا ہوں یا مجھے محسوس ہوتا ہے کسی مغربی اسکالر سے اس کو ایڈریس کرنا ہے یا انہوں نے اس کو ایڈریس کیا ہے، تو میں سچی بات ہے میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ یعنی دو تین بڑے جو مسئلے ہیں جن پر گفتگو کرتے ہوئے ہمیشہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے، یعنی اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے یا اس کو ہم اس کے بارے میں حقیقت نہیں بتا سکتے، بلکہ اس لیے کہ یہ ایک ایسا گوشہ ہے ہمارے علم کا جس کو ہم ہمارے جو روایتی علماء ہیں اس کو پیش کرتے ہیں اور اس کو
ایک لحاظ سے اون کرتے ہیں. ان میں سے میں نے جیسے عرض کیا کہ چند مسائل ایسے ہیں جو واقعی آپ کا سر شرم سے جھکا دیتے ہیں. ایک مسئلہ میں کسی وقت پہ ڈسکس کر چکا ہوں, وہ حلالے کا مسئلہ ہے. جیسے کہ حلالہ جو جس طرح سے کیا جا رہا ہے اور اس کو دین سے ماخوذ کیا جا رہا ہے, دیٹ از سم تھنگ وچ از ریئلی امبیرسنگ اینڈ شیمفل. حضرت عائشہ کی عمر کے حوالے سے اکثر ہم یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ جو چیزیں ان کے بارے میں موسوم ہیں کہ ان کی جس عمر میں شادی ہوئی, دیٹس اگین اے ویری امبیرسنگ اینڈ اے ویری, جسے کہتے ہیں کہ ایسا ایشو ہے کہ دیٹ کین ناٹ بی ان فیکٹ ڈیفینڈیڈ ان اینی وے, اگر اس کو سچا ہے جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے. اور یہ جیسے میں نے کہا کہ انہی ایشوز میں سے ایک ایشو یہ بھی ہے جو آج ہم اسٹڈی کریں گے. اس کو ہم کہتے ہیں آیت رجم. رجم آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر تو نہیں ہوا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رجم کیا گیا. رجم کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو پتھر مار مار کے ختم کر دینا, اس کو موت کے گھاٹ اتار دینا, اور اس لحاظ سے یہ ایک عبرت انگیز موت ہوتی ہے. پروفٹ کے زمانے میں رجم بھی کیا گیا, صحابہ کرام نے بھی رجم کیا, لیکن اس رجم کا ماخذ کیا ہے, یعنی اس کا سورس کیا ہے؟ قرآن مجید میں تو یہ براہ راست نام سے تو بیان نہیں ہوا. سو ہمارے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بھی اس سورس کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے, لیکن ایک چیز اور جو اس کو سورس کے طور پہ پیش کی جاتی ہے اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے. اور وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ آیت رجم ہے, رجم کی آیت, جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک آیت تھی جو نازل ہوئی اور قرآن مجید سے بعد میں نکال دی گئی, لیکن اس کا حکم باقی ہے. یعنی آیت قرآن مجید میں نہیں ہے, لیکن جو کچھ یہ کہہ رہی ہے اس کا حکم باقی ہے. گویا کہ سم تھنگ آؤٹ سائڈ دا قرآن ایگزسٹ ایز دا قرآن بٹ ڈز ناٹ بلانگ ٹو دا قرآن, ہاؤ ایور اٹ ہیز ٹو بی فالوڈ ایز دا قرآن. تو یہ ایک چیز ہے جس کو ہم اسٹڈی کریں گے. اور چونکہ اس میں جو روایتوں ہم اسٹڈی کریں گے یہ کوئی عام روایتیں نہیں ہیں, بلکہ بخاری میں یعنی صحاح ستہ کے اندر کی آئی ہوئی روایتیں ہیں. اس وجہ سے اس کی گریوٹی بہت زیادہ ہے. اور ہمارے ہاں چونکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ جب کوئی چیز روایت میں آ جائے تو پھر ہمارے جو اسکالرز ہیں, ہمارے جو ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ ہے, وہ پھر کوشش کرتی ہے کہ ان چیزوں کو اپنی جگہ پہ بٹھائے, ریکنسائل کرے, اگرچہ کہ وہ کسی طرح سے بھی ریکنسائل ہونے کا نام نہ لیں. تو میں یہ اب آغاز کرتا ہوں اس گفتگو کا اس روایت کو کوٹ کر کے خواتین حضرات, تاکہ آپ یہ جان لیں کہ یہ جو روایت ہے یہ اپنی نیچر میں جس طرح سے یہ بیان ہو رہی ہے, یہ اس کے الفاظ کیا ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ چونکہ یہ روایت ہمارے ہاں سائٹڈ ہے, یعنی اس روایت کو بیان دو طرح سے کیا گیا ہے. یہ دونوں طریقے آپ کے سامنے آ جائیں گے. ایک تو اس روایت کے اندر جو آیت رجم ہے, جس کو کہا جاتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی, وہ الفاظ سمیت بعض روایتوں میں آئے گی, وہ ایگزیکٹ ورڈز ہیں. اور دوسری اس میں خواتین حضرات وہ روایتیں ہیں جو الفاظ کو تو کوٹ نہیں کرتی, لیکن یہ ضرور کہتی ہیں کہ ایک آیت ہے جو قرآن میں اس وقت موجود نہیں ہے, قرآن سے نکال دی گئی ہے. اور پھر اس میں جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے خواتین حضرات وہ یہ ہے کہ اس کی جو سائٹیشن ہے, اس کی جو اسکرپشن آپ کہہ لیجیے, بلکہ وہ حضرت عمر سے ہے. یعنی there is no less a person than حضرت عمر himself who is the ravi of this report. اور اس لحاظ سے یہ بہت اہم ہے کہ حضرت عمر کی جو حیثیت ہے اور ان کی جو شخصیت ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ جس طرح کے وہ دبنگ آدمی تھے اور جس شخصیت کے وہ مالک تھے اور جو ہیبت ان کی تھی, وہ ایک ایسی ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی مثال چھوڑی کہ سچائی کے وہ علمبردار تھے, حق کے علمبردار تھے. کہ ہمیں یہ کتنے ہی موقع ملتے ہیں, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کبھی ان کو جب اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہوتا تھا تو بالکل ایسے ہی حق کے آگے گر پڑتے تھے جیسے کہ گرنے کا حق ہے. سو لیٹس اسٹارٹ آف خواتین حضرات ود دا ٹیکسٹ آف دس نیریٹو. اینڈ ایز آئی سیڈ, یہ جو روایت ہے جس کو ہم اب اس وقت پڑھ رہے ہیں, کیونکہ اس کا ہم ٹیکسٹ کا مطالعہ کر رہے ہیں, یعنی میں نے ایسے عرض کیا کہ یہ دو طرح سے آئی ہے, وداؤٹ دا ٹیکسٹ, یعنی ٹیکسٹ کا مطلب ہے ٹیکسٹ آف دا ورس, اینڈ بائی جسٹ ریفرنس. تو یہ میں جو آپ کے سامنے اس وقت روایت آپ ڈسپلے ہو رہی ہے, یہ بیسکلی یہ وہ روایت ہے جس میں کہ آیت رجم کو سائٹ کیا گیا, یعنی رجم کی جو آیت ہے اٹ از سائٹڈ ود ان دس حدیث. سو اس کے جو الفاظ ہیں یہ ہیں کہ عمر بن الخطاب said, اب یہ غور سے سنیے گا, I fear that time will pass over people until someone will say, I do not find the verse of stoning in the book of God. So in this way, people will be led astray by abandoning a directive from among the directives of God. Bear in mind that stoning is the rightful punishment for a married person who has committed adultery, and it is established through evidence or pregnancy
or confession. And I have read, یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں, یہ ہے وہ آیت جب آپ کے سامنے میں یہاں پہ ڈسپلے ہو رہی ہے, جیسے کہ میں نے کیا کہا یہ سنن ابن ماجہ سے روایت اس کا ٹیکسٹ ہے. سو اس کے الفاظ ہیں کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ آیت تھی جو قرآن مجید میں نازل کی گئی لیکن بعد میں قرآن سے نکال لی گئی, اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ necessarily stoned to death the married man and the married woman guilty of adultery. تو یہ خواتین حضرات یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو رجم جو کیا جا رہا ہے اس کی جو سزا دی جاتی ہے وہ شادی شدہ جو زانی ہوتے ہیں, جن کو آپ جو ایڈلٹری کے مرتکب ہوتے ہیں, ان کے لیے ہے. یعنی جو غیر شادی شدہ زانی ہیں ان کے بارے میں تو ہمارے ہاں جو جنرل ویو ہے ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرس کا وہ یہ ہے کہ وہ آیت نور جو ہے سورہ نور کے اندر جو آیت ہے جو سزا کی آیت ہے, ناٹ آیت نور, وہ یہ کہتی ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں گے زانی کو بھی اور زانیہ کو بھی. لیکن یہ جو آیت ہے یہ کہتی ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہوں گے, یعنی گویا کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ خاص ہے, اور جو شادی شدہ کے لیے جو قانون ہے وہ بالکل فرق ہے, وہ رجم ہے. اور اس کا جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک ماخذ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے سائٹ کیا کہ اگر شادی شدہ کسی شادی شدہ کے ساتھ زنا کرے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو لازماً رجم کر دیا جائے, they have to be stoned to death. سو اب خواتین حضرات یہ اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی ایک چیز اور ٹیکنیکلی بتا دوں, کیونکہ یہ آپ اگر جب بھی اس کو پڑھیں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمینالوجی آپ کے کام آئے, اور یہ ہماری فقہ کی ایک خاص ٹرمینالوجی بھی ہے. اس ٹرمینالوجی میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں منسوخ التلاوہ دون الحکم. یعنی اس اتنی بھاری اصطلاح سے خوف نہ کھائیے گا, یہ بڑی سمپل سی ہے اور آپ اردو میں بھی سمجھ لیں گے. منسوخ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا, منسوخ کا مطلب ہے کسی چیز کو ایبروگیٹ کرنا, کسی کی تنسیخ کر دینا. تو منسوخ التلاوہ کا کیا مطلب ہوگا؟ جس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے, مطلب یہ کہ وہ قرآن سے نکال دی گئی ہے. دون الحکم, دون عربی زبان میں جیسے کہ یہاں استعمال ہوا وہ ایکسیپٹ کے مفہوم میں ہے, یعنی ایکسیپٹ یعنی اس کے علاوہ. تو ترجمہ کیا ہوگا کہ حکم موجود ہے, یعنی تلاوت منسوخ ہے ایکسیپٹ دا حکم, حکم منسوخ نہیں ہے, حکم موجود ہے. تو یہ ایک یونرا ہے ہمارے ہاں اصول فقہ میں جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید کی ایک ایسی آیت ہے جو قرآن میں نہیں پائی جاتی, قرآن سے باہر پائی جاتی ہے, لیکن اس کا حکم موجود ہے. یعنی قرآن میں تو یہ منسوخ ہے, مطلب کیا ہے کہ it does not exist in the Quran, but it as far as its directive is concerned it is operational. یعنی قرآن کے باہر ہونے کے باوجود اس کی حیثیت قرآن ہی کی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی قرآن نہیں ہے, قرآن سے باہر ہے باہر, لیکن پھر بھی قرآنی کی حیثیت میں ہے. تو آمدی, سیف الدین آمدی 7ویں صدی کے اصول فقہ کے بہت بڑے ماہر ہیں, انہی کی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام, میرا نہیں خیال کہ اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے اردو یا انگریزی زبان میں. تو یہ اصول کی بہت بنیادی کتابوں میں سے ہے, اور آپ کسی بھی اصول کی کتاب اٹھا کے پڑھیں گے, یعنی اصول فقہ مراد ہے میری, تو وہاں آپ کو یہ یونراز نظر آئیں گے کہ منسوخ التلاوہ منسوخ الحکم, منسوخ التلاوہ دون الحکم, منسوخ الحکم دون التلاوہ. تو یہ سارے یونراز ہیں, لیکن ان کو آپ فی الحال نظر انداز کر دیجئے. فی الحال ہم جس حصے کو پڑھ رہے ہیں تو وہ ہمارے اصول فقہ میں, یہ میں آپ کو اس لیے اصول فقہ کا خواتین حضرات کے حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ہماری فقہ کے اندر ایک معلوم و معروف مسئلہ ہے. اس کو سب نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ قرآن سے باہر کوئی آیت ہے, وہ آیت تو ہے لیکن قرآن سے باہر ہے, قرآن کے کارپس کے اندر نہیں ہے, قرآن کے ٹیکسٹ کے اندر نہیں ہے. It exists outside the Quran, and in spite of being outside the Quran, it is still the Quran. تو میں نے جیسے عرض کیا کہ یعنی یہ ایک ایسی میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے اس بات کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کہ ہمارے ہاں اس جانرا کو کیوں انٹرٹین کیا گیا اور کیسے ہم قرآن مجید کے باہر کسی چیز کو قرآن مجید کا سٹیٹس دے دیں. اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے پھر آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت سے لے کے قرآن مجید کی جو پرووننس ہے اس سے لے کے کس کس چیز پہ اس کی ضرورت پڑے گی. تو فی الحال اس کو اپنے ہاں ذہن میں بس ٹانک لیجئے. ہم اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ جو روایت میں نے پڑھی ہے یہ اور صحابہ سے بھی ہے. میں نے سلیکٹ کیا ہے حضرت عمر کا ایک آدھا اور ہم طریق بھی اس کا پڑھیں گے, اور میں آگے جا کے جو شیعہ روایتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا, کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا
کہ جب بھی آپ کسی مسئلے کا محاکمہ کرتے ہیں، کسی عرصے کو کسی مسئلے کو سمیٹتے ہیں، تو یو ہیو ٹو سارٹ آف اینالائز آل دی امپورٹنٹ سورسز. سو اس میں جیسے کہ حضرت علی کے کیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سنی اور شیعہ سورسز دونوں ہی گویا ہیں، دونوں ہی گفتگو فرماتے ہیں. اسی طرح سے اس کیس میں بھی آپ سنی اور شیعہ سورسز کو دیکھیں گے. تو ابھی ہم فی الحال سنی سورسز کو دیکھ رہے ہیں، اور ان سنی سورسز کے اندر آپ نے یہ دیکھا کہ سنن ابن ماجہ میں ہم نے اس روایت کو پڑھا. اب کچھ سوالات خواتین حضرات اس روایت پہ پیدا ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ مطلب کچھ تو obvious سوالات ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو بہرحال آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. چنانچہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جو پہلا سوال اس سے پیدا ہوتا ہے کہ یہ یعنی اگر یہ قرآن مجید کی آیت تھی تو پھر یہ نکال کیوں دی گئی، کس نے نکالی؟ یعنی کون نکال سکتا ہے قرآن مجید کی آیت کو قرآن مجید سے باہر؟ اور زیادہ سے زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکال سکتے ہیں. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیجئے کہ یہ قرآن ہی کی آیت تھی، چلے مان لیتے ہیں، اگرچہ اس میں بڑا کلام ہوتا ہے کیونکہ جو اس کے جو الفاظ ہیں وہ عربی زبان کے جو معروف الفاظ ہیں اور ان کے جو مطلب لیا جا رہا ہے اس سے بالکل ہی مختلف ہیں. لیکن چلیں جسے کہتے ہیں نا کہ برسبیل تنزل، ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ جسے آپ کہتے ہیں، ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ آپ چلیں مان ہی لیں کہ یہ قرآن مجید کی آیت تھی، اور اگر کسی وقت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دی، تو اگر یہ نکال دی تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ پھر قرآن کا حصہ نہیں ہو سکتی. یعنی اگر وہ چیز ہے ہی نہیں قرآن مجید کی اور وہ نکال دی گئی ہے تو آؤٹ سائڈ دا قرآن جو ہے وہ تو قرآن مجید کی کوئی حیثیت کسی کی بھی نہیں ہے کہ قرآن سے باہر آپ کسی کو قرآن قرار دیں. چنانچہ اگر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باہر نکال دیا تو حضرت عمر کی کو کوئی حیثیت نہیں تھی کہ وہ یہ کہیں کہ بھئی یہ قرآن کی آیت ہے جو اس میں ایگزسٹ نہیں کرتی. اور بلکہ میں آپ کو اس کے اور بھی کسی وقت متن آپ دیکھ سکیں گے، بعض متون میں تو حضرت عمر یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کا مجھے خوف نہ ہوتا، یعنی لوگوں کا، یعنی حضرت عمر جیسی شخصیت جس کو کبھی کسی کا خوف نہیں ہوا، ان کے بارے میں الفاظ آتے ہیں کہ لوگوں کا اگر مجھے خوف نہ ہوتا تو میں کہ وہ کی کہتے کہ میں کتاب اللہ میں زیادتی کر رہا ہوں. زیادتی کا مطلب اضافہ کر رہا ہوں. یعنی اگر مجھے لوگوں کا یہ خوف نہ ہوتا کہ میں کہ لوگ یہ کہتے کہ ابھی عمر تو قرآن مجید میں اضافہ کر رہا ہے، تو میں اس آیت کو قرآن میں لکھ دیتا. یہ حضرت عمر کے حوالے سے الفاظ آئے ہیں. سو یہ کسی طرح سے سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ کسی وقت آیت تھی اور نکال دی گئی تو پھر کیوں اس کو حیثیت یہ دی جا رہی ہے کہ یہ قرآن مجید ہی کی آیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں نے کہا کہ فرض محال جسے کہتے ہیں نا، کہ آپ مان بھی لیں کہ یہ قرآن مجید کی آیت تھی اور سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہے کسی کی کوئی حیثیت نہیں تھی کہ اس کو نکال دیتے. اگر آپ نے نکال دی تو نکالنے کے بعد پھر اس کا سٹیٹس کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن کے برابر ہو؟ تو یہ کسی طرح سے بات سمجھ میں نہیں آتی. اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور بات یہ ہے کہ اگر حضرت عمر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی آیت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال دیا تھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر کو پھر کیا اختیار حاصل تھا کہ وہ یہ کہیں کہ میں اس کو واپس انسرٹ کرنے لگا ہوں. اور اگر فرض کیجئے کہ یہ واقعی آیت تھی تو حضرت عمر تو آپ کو پتا ہے جس طرح کی باروب شخصیت ہیں، وہ تو کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے. انہوں نے اسی وقت یہ کہنا تھا کہ بھئی یہ آیت نکالی گئی ہے، اس کو آپ واپس ڈالیں. یعنی he was not someone who would compromise for the truth. And for that matter, I mean, تو پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اس کو قرآن نہیں سمجھا اور حضرت عمر اس کو قرآن سمجھ رہے ہیں، پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ بات ہی ریکنسائل نہیں ہوتی. لیکن چلیں سے کہتے ہیں نا کہ بفرض محال آپ یہ مان لیں، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے کوئی ڈر تھا لوگوں کا. یعنی دیکھیے نا، آیت جیسے میں نے کہا روایت ہی کہتی ہے کہ اگر حضرت عمر کو یہ ڈر نہ ہوتا، یعنی اپنے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر نہ ہوتا کہ میں کتاب اللہ میں اضافہ کر رہا ہوں تو میں اس کو کتاب میں لکھ دیتا. سو یہ جیسے میں نے لکھا بھی ہے کہ اٹ از ویری انکریکٹرسٹک آف دا پرسنالٹی آف عمر. یعنی جیسے کہ ان کی تاریخ میں شخصیت ہے کہ وہ بڑے سے بڑا، آپ کو پتہ ہے طلاق ثلاثہ کے معاملے میں انہوں نے جس طرح سے ایک رائے قائم کی اور اس کو نافذ کیا، آج تک وہ ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے. تراویح کے معاملے میں دیکھیے انہوں نے ایک رائے قائم کی، اور پھر اول کے معاملے میں حضرت عمر سے منسوب ایک رائے ہے جس پہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے شدید اختلاف کیا. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کی شخصیت ایسی ہی تھی کہ جس بات کو وہ صحیح سمجھتے تھے اس کو وہ دھڑلے کے ساتھ نافذ کرتے تھے. تو یہ کسی طرح سے یہ بات ان کی شخصیت سے بھی میل نہیں کھاتی. اچھا، اسی طرح سے ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ بات یہ ہے کہ اگر یہ آیت ہوتی تو سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عمر اکیلے ہی تھے جو اس کے کہنے والے ہوتے؟ یہ آیت ہے، بھئی آیت تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا کہ جو ایک صحابی ہی کی رائے یہ ہو. یعنی پھر تو بہت سارے اور لوگوں کو بھی یہ کہنا چاہیے تھا کہ حضرت عمر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ واقعی ایک آیت تھی جو نکال دی گئی، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، چلیں آئے اس کا کچھ کریں. تو ہمیں حضرت عمر کی اس رائے کی کوئی کورابریشن کہیں سے نہیں ملتی.
یعنی ہمیں کسی لحاظ سے بھی یہ corroboration نہیں ملتی. بلکہ آپ کو شاید یاد ہوگا جب ہم قرآن مجید کی ہسٹری کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہے تھے ایک اور کورس میں, تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ حضرت عمر یہ آیت رجم لے کے جاتے ہیں حضرت عثمان کے زمانے میں, اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آیت ہے جو قرآن میں لکھنے سے رہ گئی ہے. تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پاس 2 گواہ ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی میں تو اکیلا ہی گواہ ہوں. ان سے کہا جاتا ہے پھر آپ لے جائیں, ہم تو 2 گواہوں کی وٹنس پہ یا 2 گواہوں کی شہادت ہی پہ آیتوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, آپ کے پاس اپنے علاوہ کوئی گواہی نہیں ہے, سو یو بیٹر ٹیک اٹ بیک. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید کو جمع کرنے کا کیا طریقہ تھا کہ بس کسی بھی آیت پہ 2 لوگوں نے گواہی دے دی, اور اگر یہ واقعی ایک آیت تھی اور اس کو ایک ہی تھا شخص گواہی دینے والا, تو کیا اس طرح سے قرآن مجید کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کی گواہی پہ نکال دی جائے یا ڈال دی جائے, اور پھر حضرت عمر اکیلے ہی کیوں ہوں؟ یعنی مطلب آیت کا ہونا تو ایک معروف ہے نا, قرآن پڑھا جا رہا تھا, پڑھایا جا رہا تھا, لکھا جا رہا تھا, لکھایا جا رہا تھا, تراویح میں یعنی تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر پڑھ رہے تھے, تراویحوں کی نماز میں بعد میں لوگوں نے اس کو پڑھا. ان سب کے سب معاملات میں کیا یہ کبھی زیر بحث ہی نہیں آیا کہ بھی ایک آیت تھی جو قرآن سے نکال دی گئی اور اب ہم اس کو ریزرٹ کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ پھر ایک بڑی بعید بات لگتی ہے جسے ہم ایکسیپٹ کیسے کر سکتے ہیں. اچھا, میں نے آپ کو بھی شروع میں کہا تھا نا کہ زبان کے اعتبار سے بھی ایک آیت بالکل ایک ایسی لگتی ہے کہ جس سے لگتا ہے کہ بالکل ایک ایسا مفہوم نکال لیا گیا ہے کہ جو ایک غلط مفہوم ہے. تو آپ یہ دیکھیے, میں ذرا آیت آپ کے سامنے دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ وہ اس کی جو عربک ہے اس کو میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر سکوں کس طرح سے وہ بالکل ہی اس سے مطابق نہیں ہے. تو دیکھیں آیت یہ ہے کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ. اس کا ترجمہ یہ ہے, یعنی ترجمہ جیسے کہ لوگ کرتے ہیں, الشیخ والشیخہ کا ترجمہ یہ کرتے ہیں شادی شدہ خاتون یا شادی شدہ مرد جب کسی شادی شدہ عورت سے زنا کرے تو ان دونوں کو لازماً, البتہ کا مطلب ہے لازماً, فرجموہما ان دونوں کو رجم کر دیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شادی شدہ کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں اور عربی زبان میں ایک معروف لفظ ہے. عربی زبان میں شیخ اور شیخہ تو کبھی بھی کسی شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے استعمال نہیں ہوئے. شیخ تو کہتے ہیں, یعنی جدید عربی میں تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے شیخ لیڈر کو بھی کہتے ہیں, چیف کو بھی کہتے ہیں, قدیم عربی میں بھی یہ کہا کرتے تھے, لیکن جیسے کہ یہاں یہ آیا ہے یہاں پہ یہ بوڑھے کے مفہوم میں آتا ہے, اور قرآن مجید میں یہ استعمال جو ہے اس کا بڑا بالکل معروف ہے, جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیت ڈسپلے بھی کی تھی وہ یہ دیکھیے, ہاذا بالی شیخہ, یعنی یہ ایک الفاظ ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی پیغمبر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ میرے جو شوہر ہیں یہ بوڑھے ہو چکے ہیں, اور اب ان کی اس بڑھاپے میں یہ کیسے بچہ میں پیدا کروں گی جبکہ یہ ان کے حال یہ ہے کہ یہ بوڑھے ہو چکے ہیں. تو جو کلاسیکل عربک لینگویج ہے اس کے اندر شیخ کا جو ورڈ ہے وہ ایک بوڑھے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہ شادی شدہ کے لیے تو استعمال ہی نہیں ہوتا اس طریقے سے. یعنی یا اسیوم کر لینا جی کہ ہر بوڑھا شخص شادی شدہ ہوگا, یا زیادہ سے یہ کہا جا سکتا ہے. تو یہ بالکل یہ ایک ایسی بعید بات ہے کہ جو قرآن مجید کی عربی سے نہیں ہو. یعنی اگر واقعی قرآن مجید یہ کہنا چاہتا کہ شادی شدہ جب شادی شدہ سے زنا کرے تو ان کی سزا رجم ہے, تو الفاظ کو معروف استعمال کرتا جس میں شادی شدہ کی طرف اشارہ ہوتا. یعنی اس کا اگر ترجمہ کیا جائے تو یہ ہوگا کہ کوئی بڈھا کسی بڈھی سے زنا کرے تو ان دونوں کو رجم کر دو, یہ اس کا ترجمہ نکلے گا. یہ تو الشیخ اور وہ شیخہ کا جو ورڈ ہے, دس از ایبسولوٹلی not the right word for a person who is married or married, I would say. یعنی جیسے میں نے کہا یہ بڈھے کے لیے آتا ہے, بوڑھے لوگوں کے لیے آتا ہے. اور البتہ کا جو ورڈ ہے خواتین حضرات, یہ تو بالکل ہی ایک ایسا ورڈ ہے کہ جو آپ دیکھیں گے کلاسیکل عربک میں آپ کو کوئی موجود ہی نظر نہیں آئے گا. یہ ایک منحول سا لفظ ہے. منحول کا مطلب ہے it was coined later on, did not exist. یعنی اس کے بارے میں بحثیں تو ہیں, لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو فصیح عربی میں کوئی بھی استعمال اس طرح سے نہیں ہوتا. تاہم جو چیز امپورٹنٹ ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ یہ ہے کہ الشیخ والشیخہ کی جو پوری تعلیف ہے, this is absolutely not what the Quran generally uses for married men and married women. اچھا, پانچویں جو چیز ہے خواتین حضرات وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی آیت کو منسوخ کیا, دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طریقہ کیا رہا ہے, وہ ناسخ و منسوخ کو ہمیشہ قرآن کے ٹیکسٹ میں درج کر دیتے ہیں. یعنی یہ دیکھیے کہ جو مشہور آیت ہے جس میں سورہ انفال میں کہا گیا نا کہ شروع میں مسلمان جو ہیں وہ کفار کے مقابلے میں اگر جنگ کریں گے تو 1:10 کی اگر ریشو ہوگی تو وہ غالب ہو جائیں گے. یعنی اگر آپ مسلمان 1 ہیں اور وہ 10 ہیں, ان کی اگر ملٹری مائٹ از 1:10 تو وہ غالب, وہ یہ فیزیبل جنگ ہے, کی جا سکتی ہے. بعد میں یہ کہا گیا, اللہ تعالیٰ یہ کہا کہ الآن خفف اللہ عنک علم ان فیکم ضعفا, یعنی اب اللہ تعالیٰ نے آپ پہ تخفیف کر دی ہے کیونکہ اب آپ کی ایمان کی حیثیت وہ نہیں رہی
جو جنگ بدر کے زمانے میں تھی. اب یہ کہا گیا کہ 2:1 کی ریشو رہے گی، یعنی اب اگر مسلمان آدھے ہیں اور کفار دگنے ہیں تب جنگ کی اجازت دی گئی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو پہلے اللہ کی راہ میں انفاق کریں گے اور پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تخلیہ میں ملیں گے. لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ بھی دیکھا کہ اس سے غریب مسلمان متاثر ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے ان کے پاس بعض دفعہ اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ انفاق کرتے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے. تو یہ آیت منسوخ کر دی گئی. لیکن اس کیس میں بھی آپ جب سورہ مجادلہ میں ان آیتوں کو نکال کے دیکھیں گے تو ناسخ اور منسوخ they are actually adjacent to each other. تو یہ اگر آیت کو منسوخ ہونا تھا تو یعنی اس کا معروف طریقہ یہ تھا کہ اس کی جو ناسخ آیت ہے وہ قرآن میں درج کی جاتی اور وہ منسوخ ہو جاتی. تو یہ ایک نادر طریقہ اختیار کیا گیا کہ ایک قرآن مجید کی آیت کو باہر نکال دیا گیا، اس کی تلاوت تو منسوخ کر لی گئی، یہ کہا گیا جی کہ ہم نے پڑھنا ہے اس کو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کا حکم باقی ہے. تو یہ کسی طرح سے جیسے کہ میں نے کہا اس کی سینس نہیں بنتی خواتین حضرات. اچھا پھر دیکھیے مزید اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم نے شروع میں یہ کہا تھا نا کہ اگر یہ آیت نہیں تھی تو اس کی وجہ آبویسلی یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے یہ موضوع سمجھا تھا کہ آیت نہیں ہے، یا آیت کو منسوخ کر دیا گیا اور آپ نے نکال دیا اور بات ختم ہو گئی. لیکن فرض کیجیے آیت واقعی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ اس کو منسوخ کریں گے، انہوں نے اس کو نکالا تھا، تو یہ پاسبلٹی ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی وحی کو میں تبدیلی نہیں کر سکتے. چنانچہ یہ آپ دیکھیے یہ سورہ یونس کی جو آیت ہے کہ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، یعنی میرے پاس اس کا کوئی ایسی، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں I don't have the authority to change anything from my own self. مجھے جو وحی کی جاتی ہے مجھے اس کو پریزنٹ کرنا ہے. Who am I؟ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تو اللہ کا فرستادہ ہوں، انہوں نے مجھے بھیجا ہے، جو وہ مجھے کہیں گے وہ میں آگے پہنچا دوں گا. تو یہ جو صورتحال ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کسی وجہ سے اس کو نکال دیا تو یہ بھی محال ہے. یعنی یہ سمجھ کے نکال دیا کہ بھئی اس کو نکالنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ کسی بھی وحی کے حوالے سے پیغمبر کو اتھارٹی نہیں دیتے کہ وہ اس کو تبدیل کریں یا اس میں کوئی کمی کریں یا اضافہ کریں. اور اس چیز کو پیغمبر نے خود بتا بھی دیا ہے، I don't have this authority. غرض یہ کہ آپ جس طرح سے بھی دیکھیں یہ بات کہ ایک آیت ہے جو قرآن سے باہر ہے، اس کے حکم باقی ہے، تلاوت منسوخ ہو گئی ہے، یہ میں اس کے لیے اگر نرم ترین لفظ استعمال کروں تو میں کہوں گا یہ مضحکہ خیز چیز ہے. I feel مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ کو اس پہ ہنسی آتی ہے رونے سے کے بجائے کہ بھئی یہ کس طرح کا مذاق ہے جو اس طرح سے قرآن مجید کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ متنبع ہو کہ لوگوں نے کہا ہو کہ نہیں یہ واقعی ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے. نہیں، اس کو جیسے میں نے عرض کیا کہ چونکہ یہ بخاری میں روایت آ گئی ہے، اگرچہ بخاری کی روایت میں یہ ٹیکسٹ نہیں ہے، یعنی یہ ورڈز نہیں ہیں الشیخ والشیخہ، اس میں صرف اتنا ہی ہے جو بخاری کی ہے کہ بھئی آیت رجم تھی جو نکال دی گئی، حضرت عمر یہ کہتے ہیں. اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اگر حضرت عمر اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر لوگ یہ نہ کہیں کہ میں نے کتاب اللہ میں اضافہ کر دیا تو میں اس کو لکھ دیتا ہوں قرآن مجید کے اندر. تو ٹیکسٹ کوٹ نہیں کیا انہوں نے، ٹیکسٹ یہ جیسے آپ نے دیکھا ابن ماجہ میں کوٹ ہوا ہوا ہے. تو میں نے جیسے عرض کیا نا کہ یہ روایتیں بھی دو طرح کی ہیں. ایک روایتیں وہ ہیں جو صرف ریفر کر رہی ہیں کہ آیت رجم تھی، اس میں ٹیکسٹ کوٹ نہیں ہوا آیت رجم کا. اور ایک روایتیں وہ ہیں کہ جو ٹیکسٹ بھی کوٹ کر رہی ہیں، جیسے کہ ابن ماجہ کی روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی. سو آپ جس طرح سے بھی اس کو دیکھیں، متن کے پہلو سے دیکھیں تو یہ کسی طرح سے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کوئی یونرا ہے کہ there is a verse outside the Quran and it exists as the Quran and it is operational as the Quran, however it is not found inside the Quran. I mean this is something which simply cannot be accepted for reasons I have just stated, and for other than that جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اس آیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قرآن مجید متواتر منتقل ہوا ہے ہمارے پاس، اس کا جو کارپس ہے وہ بالکل متعین ہے. ابھی نو کہ وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہو کے سورہ الناس پہ اینڈ ہوتا ہے، اس کے پورے کارپس میں اس آیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ باہر ہو، یہ جہاں مرضی ہو، اگر یہ قرآن کی حیثیت سے تواتر کے ساتھ منتقل نہیں ہوئی تو وی جسٹ کی ناٹ انٹرٹین اٹ ایز ورس وچ از آؤٹ سائڈ دا قرآن بٹ اٹ از اسٹل کنسیڈرڈ ٹو بی پارٹ آف دا قرآن. میں آپ چاہتا ہوں خواتین حضرات کہ اب تھوڑا سا آگے ہم بڑھیں اور یہ دیکھیں یہ تو ہو گیا اس کے متن کا معاملہ. اب ذرا اس کے ٹیکسٹ کے معاملے کو بھی دیکھ لیجیے، سوری اس کے سند کے معاملے کو بھی دیکھ لیں کہ جو اسناد ہے جس طرح سے یہ رپورٹ ہوئی ہیں، تو میں آپ کو چاہتا ہوں کہ اس کا تھوڑا سا مطالعہ کر لیں. سو یہ الفاظ یہ وہی ہیں، یہ ابو بکر ابن شیبہ سے کی روایت ہے، جیسے انہوں نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کو جیسے کہ بیان کیا ہے میں نے وہ ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیا. یہ وہی مسند سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. اچھا، اس کو اگر آپ دیکھیں گے نا، اس کی جو اسکیمیٹک السٹریشن ہے وہ یہ ہے. اس کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ اب عمر بن خطاب اس کو نریٹ کر رہے ہیں، ان کے نیچے
عبداللہ ابن عباس ہیں، پھر عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ہیں، اور پھر آپ دیکھیے ابن شہاب زہری ہیں. اور یہ روایت جو ہے اس کا مدار بھی ابن شہاب زہری پہ ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ مدار جیسے کہ آپ لوگ اب تک سمجھ گئے ہوں گے کہ جہاں سے روایت برانچ آؤٹ کرتی ہے اس کو اس شخص سے نیچے جب وہ برانچ آؤٹ کر رہی ہوتی ہے، جو اس کے اوپر شخص موجود ہوتا ہے، اس کو مدار کہتے ہیں. مدار کا کیا مطلب ہے؟ حقیقت میں جس کا دار و مدار جس روایت کا جس پہ ہو، بیکاز ناؤ اٹ از اسپریڈنگ آفٹر زہری. تو اس کے اندر میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی ہلکی سی ٹیکنیکل سی گفتگو ہے، آئی تھنک شاید اتنی بھاری نہیں ہوگی. تو میں آپ کو تھوڑا سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس کی سند کے اندر اس میں کیا فلاز ہیں جو اتنے واضح ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اوور لک کیسے کیے گئے. تو یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ there are variants of the above narrative in which the alleged Quranic verse is not present. یہ تو میں نے آپ کو کہا نا، یعنی دو طرح کی روایتیں ہیں، ایک میں ٹیکسٹ موجود ہے اور دوسرے میں ٹیکسٹ موجود نہیں ہے. تو یہ اب آپ کے سامنے میں یہ اس سے پہلے کہ ہم اس سند پہ تنقید کریں، یہ میں آپ کے سامنے وہ ٹیکسٹ یہ کر رہا ہوں. یہ دیکھیے جو یہ ٹیکسٹ ہے یہ کیا بتا رہا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یقول قال ابن الخطاب وهو جالس علی المنبر، یعنی ممبر پہ بیٹھے ہوئے حضرت عمر یہ خطاب کر رہے ہیں کہ اور کون سا ممبر ہے؟ ممبر ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر ہے مسجد نبوی کا، اس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور غالباً یہ جمعہ کا خطبہ وہ دے رہے ہیں. اور انہوں نے کیا کہا؟ ان اللہ قد بعث محمدا بالحق، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا. وانزل الکتاب، اور پھر کتاب کو اتاری. فکان مما انزل علیہ آیت الرجم، تو جس چیز میں جو کچھ ان پہ اتارا گیا ان میں سے ایک آیت رجم بھی تھی. فقرأناها، یعنی قرأناها ووعیناها وعقلناها، تو ہم نے اس کی قرات کی، اس کو یاد کیا اور اس کو سمجھا. یہ تینوں جو ورڈز ہیں نا، قرأناها قرات کی، ووعیناها اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کیا، وعقلناها اس کو اچھی طرح سمجھا. پھر دیکھیے کیا ہے، فرجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور اس کے بعد ہم نے بھی رجم کیا ان کے بعد. اور مجھے خدشہ ہے ان طالب الناس زمان ان یقول قائلا ما نجد الرجم فی کتاب اللہ، یعنی مجھے ڈر ہے کہ کچھ عرصہ گزر جائے گا اور پھر لوگ یعنی کہنے والا یہ کہے گا کہ ہم تو آیت رجم کو پاتے ہی نہیں ہیں، رجم کو ہی نہیں پاتے ہیں کتاب اللہ میں. فیضل بترک فریضۃ، اس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو جائیں گے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننے کے نتیجے میں وہ گمراہ کر دیں گے لوگوں کو. اور پھر کیا کہ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا إِذَا أُحْسِنَ مِنَ الرِّجَالِ، یعنی اب یہ ایک ٹرم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رجم ہے یہ حق ہے، یعنی یہ فرض ہے کہ اس پہ کیا جائے کہ جو لوگ شادی شدہ ہیں یعنی مردوں میں سے اور عورتوں میں سے، اگر انہوں نے زنا کیا ہے تو ان کو رجم کر دیا جائے. اذا قامت البینہ، اگر جو گواہی ہے وہ قائم ہو جائے. او کان الحبل او الاعتراف، یا حمل ٹھہر جائے اور یا کنفیشن ہو جائے یا کنفیس کر لے جو ہے. سو یہ آپ دیکھیے یہاں پہ ہم نے پچھلی روایت میں کیا دیکھا تھا کہ پچھلی روایت کے اندر بنیادی طور پہ جو ٹیکسٹ تھا اس کے اندر آیت رجم کوٹ کی ہوئی تھی، لیکن یہ وہ ٹیکسٹ ہے کہ جس کے اندر آیت رجم کا حوالہ دیا گیا، اٹ ہیز بین ریفرڈ ٹو، لیکن وہ ٹیکسٹ نہیں کوٹ کیا گیا، اور یہ مسلم کا ٹیکسٹ ہے. تو آپ اس لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں کہ بخاری ہو یا مسلم ہو، بہرحال یہ دونوں ہی روایتیں اس لحاظ سے معتبر ہیں کہ ان کو ایک خاص سٹیٹس ہے. یہ تھوڑی سی کمپلیکس روایت ہے خواتین حضرات، اس کو اگر آپ ٹریس کریں گے تو کمپلیکس سے مراد یہ کہ اس کی جو ریپرزنٹیشن ہے، اس کی جو اسکیمیٹک السٹریشن ہے، تو حضرت عمر سے یہ روایت ہے، ان سے عبداللہ ابن عباس نریٹ کرتے ہیں، ان کے نیچے پھر عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عباس ہیں، ابن عتبہ ہیں، اور پھر زہری ہیں. اور زہری کے جو شاگرد اس کو نریٹ کرتے ہیں وہ ان میں معمر ہیں، ان میں صالح بن کیسان ہیں، ان میں سفیان بن عیینہ ہیں، ان میں یونس بن یزید ہیں، ان میں موسیٰ بن عقبہ ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن اگین آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا دار و مدار جو ہے وہ پھر زہری پہ ہے. اگر آپ اس کو صرف کنیکٹ کر لیں گے نمبرنگ کو تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طرح سے یہ برانچ آؤٹ کرتی ہے، اور اس کو آپ جب آگے لے کے جاتے ہیں تو یہ ایگزیکٹلی انہی لوگوں سے آگے پہنچتی ہے جیسے کہ آپ نے پیچھے دیکھا. تو یہ سارے کے سارے بنیادی طور پہ زہری کے شاگرد ہیں اور ان شاگردوں کے شاگرد ہیں جو پھر اس طرح سے بات پھیلا رہے ہیں. اب اس کے اندر خواتین حضرات آپ کو میں انٹرسٹنگ ایک بات یہ بتاؤں کہ یہ میں نے آپ کے سامنے اس کو درج بھی کر دیا ہے کہ if all the variants of the above narrative are analyzed, it becomes evident that the only student of Zohri to report this addition سے میری مراد وہی ہے قرآن کی جو آیت ہے الشیخ، یعنی alleged قرآن کی آیت ہے.
الشیخ والشیخہ، وہ صرف ایک ہیں، وہ سفیان ابن عیینہ ہے. یہ دیکھیے نا، آپ اس کو ذرا دوبارہ دیکھیے. یہ دیکھیے، یہ معمر ہیں، یہ صالح ابن کیسان ہے، یہ سفیان ابن عیینہ ہے. تو یہ سفیان ابن عیینہ جو ہیں، صرف جب یہ روایت کرتے ہیں نا زہری سے، تو اس میں وہ آیت رجم کو کوٹ کر دیتے ہیں. اس کے برعکس جب مالک ابن انس، یعنی امام مالک ہیں، یہ مالک ابن انس جب اس کو روایت کرتے ہیں، یونس بن یزید جب اس کو روایت کرتے ہیں، صالح ابن کیسان جب روایت کرتے ہیں، اور معمر ابن راشد جب روایت کرتے ہیں، تو یہ سائٹ نہیں کرتے اس آیت رجم کو، یعنی they don't quote the words, they refer to the words. تو آپ ایک مزید اس سے ڈسٹنکشن پیدا کر سکتے ہیں، اسی ڈسٹنکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے جو میں نے آپ کو بھی بتائی. یہ روایت دو طرح کی ہے نا، کہ ایک میں آیت کوٹ کی گئی ہے، ایک میں آیت ریفر کی گئی ہے. تو اگر آپ اس کو دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جہاں پہ کوٹیشن کا تعلق ہے، تو یہ سفیان ابن عیینہ کی جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کنسٹرکشن جیسی ہوئی ہوئی ہے اس کی اسکیمیٹک السٹریشن میں، اس سے آیت رجم آگے جا رہی ہے. جبکہ جو باقی شاگرد ہیں زہری کے، وہ آیت رجم کو اس طرح سے بیان نہیں کر رہی ہے. اور یہ شاگرد اور بھی ہیں، یعنی جیسے آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں شافی بھی ہیں، عبید اللہ ابن ابی بکر بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ سارے ان کے شاگرد ہی ہیں زہری کے، لیکن یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ آیت رجم کو بیان ہی نہیں کر رہے، یعنی آیت رجم کو کوٹ نہیں کر رہے. سائٹ منی دے ریفرنگ اٹ کہ بھئی ایک آیت تھی، لیکن وہ کیا تھی، اس کے ورڈز بھی وہ سائٹ کر رہے. اور یہ بلکہ میں نے ان کے نام بھی آپ کو سارے دے دیے ہیں. تو جو رپورٹ نہیں کرتے اس ایڈیشن کو، یہ معمر بن راشد ہیں، صالح بن کیسان ہیں، یونس بن یزید ہیں، مالک ابن انس ہیں، عبید اللہ ابن ابی آکر ہیں، حشیم ابن بشیر ہیں، عقیل بن خالد ہیں، محمد ابن حرب ہیں، عباد ابن راشد ہیں، اور سفیان ابن عیینہ. یہ آپ حیرت ہوگی کہ سفیان ابن عیینہ یہاں پہ بھی آگے. گویا کہ سفیان بن عیینہ سے دو طرح کی روایتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی ایک طرح کی وہ روایت ہیں جس میں صرف آیت رجم کو ریفر کیا جا رہا ہے، نام نہیں لیا جا رہا. اور ایک وہ روایتیں ہیں جس میں ریفر بھی کیا جا رہا، نام بھی لیا جا رہا، یعنی کوٹ بھی کی جا رہی ہے. تو یہ آپ یہ دیکھیے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گڑبڑ یہاں پہ ہے. یعنی یہ بڑی آسانی سے انالیسس آپ کر کے دکھا سکتے ہیں کہ سارے کے سارے شاگرد جو ہیں وہ آیت رجم بیان ہی نہیں کر رہے، ایک شاگرد بیان کر رہا ہے. اور اس سے بھی دو برانچز، اس سے بھی دو طرح کی کال ہیں. ایک کال میں وہ آیت رجم بیان کر رہا ہے، اور دوسرے میں وہ بیان نہیں کر رہا، اس کے جو شاگرد ہیں. تو دیکھیں یہ ایک بڑی بنیادی لیڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا، کہ جب آپ روایت کو اسٹڈی کرتے ہیں اور سارے ٹیکسٹ کو جمع کرتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی لیڈ مل جاتی ہے کہ بھئی اگر یہ بات اتنی انہونی ہے تو یہ روایت میں پھر آئی کیسے. تو اب آپ اس کو دیکھیے کہ اس سے آپ کو بالکل ٹریس ہو جائے گا کہ ایک روایت کے اندر کیسے راوی جو ہیں بعض دفعہ ایک چیز کو داخل کر دیتے ہیں اپنے وہم کی وجہ سے. عربی زبان میں جو وہم کا ورڈ ہے وہ اس مفہوم میں نہیں آتا جس میں ہم اردو میں بولتے ہیں. وہم اردو زبان میں تو سپرسٹیشن کو کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں بھولنے کو. یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ فلان واہما، اس کا مطلب ہوتا ہے he forgot that thing, he was not very, he didn't have a sharp memory. تو یہ وہم ہے بنیادی طور پر، جسے کہتے ہیں نا کہ فگمنٹ آف امیجنیشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کے ایک نمبر آف اسٹوڈنٹس ایک چیز کو بالکل بیان نہیں کر رہے اور ایک اسٹوڈنٹ ایک بات کو بیان کر رہا ہے، اور اس سے بھی دو روایتیں ہیں جس میں سے ایک روایت میں وہ کورابوریٹ کر رہا ہے باقی اسٹوڈنٹس کو کہ نہیں بیان ہو رہی ہے، اور ایک روایت یہ کہ وہ بیان ہو رہی ہے، اس کا مطلب سم تھنگ رانگ. اور جب میں نے اس کی کو ٹریس کیا تو وہ مجھے روایت ایگزیکٹلی مل گئی جہاں پہ یہ محسوس ہوا کہ سفیان ابن عیینہ نے واقعی کوئی غلطی کیا اور بھول گئے ہیں وہ. اور یہ جو امام نسائی ہیں، چنانچہ انہوں نے اس کو پن پوائنٹ کر کے کہہ دیا اور یہ کہا ہے کہ it seems that this verse is a وہم of سفیان ابن عیینہ. یعنی سفیان ابن عیینہ کو یہ بھول لاحق ہو گئی ہے، انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے انسرٹ کر دی ہے، کیونکہ باقی جو ان کے جو شاگرد ہیں زہری کے، وہ تو اس آیت کو رپورٹ ہی نہیں کر رہے. اور پھر نسائی نے اس کو کامنٹ بھی کر دیا. اور دیکھیے انٹرسٹنگلی، یہ دیکھیے یہ اس روایت کے اندر آپ کو یہ مل جائے گا کہ وہ ورڈز بھی آ گئے ہیں، یعنی وہ ایگزیکٹ ورڈز آ گئے ہیں جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے. یہ جو الفاظ ہیں یہ دیکھیے، یہ روایت اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ جس طرح سے یہ بیان ہو رہی ہے، یہ دیکھیے نا سفیان بن عیینہ ہے. یہ آپ دیکھیے معمر کے نیچے یہ سفیان بن عیینہ ہے، یعنی سفیان اس کو براہ راست بھی نریٹ کر رہے ہیں اور معمر سے بھی کر رہے ہیں. تو اب یہ جب معمر سے نریٹ کرتے ہیں سفیان بن عیینہ تو یہ ورڈز ہیں، یعنی وہ روایت وہی ہے کہ the Almighty has sent forth Muhammad with the truth and revealed the book to him. Among what was revealed to him was the verse of stoning, or ayat rajam. So God's messenger stoned criminals, and after this we too did so. یعنی ہم نے بھی رجم کیا. اب دیکھیے سفیان کیا کہتے ہیں. سفیان کہتے ہیں فقط سمعتہ من الزہری، یعنی میں نے اس کو براہ راست بھی زہری سے سنا ہے. معمر میرے راستے میں نہیں آتے. معمر جو ہیں یہ زہری، اور آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ پہلی لائن کو آپ دیکھیے، معمر بن راشد جو ہیں یہ زہری کے شاگرد ہیں. تو سفیان یہ کہتے ہیں کہ اس روایت کو میں نے براہ راست بھی زہری سے سنا ہے. اور یہ دیکھیے فقط سمیت من الزہری بطولہ فحفظت منہ اشیاء، اور میں نے کچھ چیزیں اس میں سے یاد رکھی. وہذا مما لم احفظ منہا یومئذ، اور یہ وہ چیز ہے
کہ جو میں اس دن یاد نہیں رکھ سکا. I could not memorize this verse on that day. یعنی مجھے نہیں یاد کہ میں نے اس کو یاد رکھا ہے یا میں نے یاد نہیں رکھا. اس روایت کا کچھ حصہ میرے ذہن میں رہ گیا, کچھ حصہ میرے ذہن میں نہیں رہا. اور یہ دیکھیے مسند الحمیدی ہے. تو میں آپ کو یہ ہمیشہ یہ بتاتا رہا ہوں نا کہ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ کوئی کلو مل جاتا ہے آؤٹ سائڈ دوز نیریٹیوز کہ جو آپ کو ایگزیکٹ پرابلم کی طرف پن پوائنٹ کر دیتا ہے. اب یہ مسند الحمیدی جو ہے یہ اٹس ناٹ امنگ دا سیاستہ, اٹس ناٹ ایون اے سیکنڈری سورس, اٹس اے ٹرچری سورس. یعنی اگر آپ جو مسانید ہماری ہیں ان کو جب اسٹڈی کریں گے تو اس میں جو مسند الحمیدی ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو ہمارے ہاں محدثین میں وہ درجہ حاصل نہیں ہے. لیکن دیکھیے اس کا فائدہ یہ ہوا اس کے مطالعے سے کہ آپ کو وہ ایگزیکٹ سفیان ابن عیینہ کے ورڈز مل گئے جس نے اس نے خود کہا کہ مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے کہ میں نے اس روایت کو صحیح یاد رکھا ہے یا نہیں یاد رکھا. یہ میں نے زہری سے سنی ہے لیکن کچھ چیزیں مجھے یاد رہی ہیں, کچھ چیزیں میں نے یاد نہیں رکھی. اور اس سے پہلے امام نسائی اس کو پوائنٹ آؤٹ کر چکے تھے. اور اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک تجزیہ کر کے دکھایا تھا کہ دیکھیے زہری کے جو سارے شاگرد ہیں وہ آیت رجم کو ریفر کر رہے ہیں, کوٹ کوئی نہیں کر رہا. یہ تنہا ایک آدمی کوٹ کر رہا ہے اور اس سے بھی دو روایتیں ہیں, ایک روایت میں کوٹ ہو رہی ہے اور ایک روایت میں کوٹ بھی نہیں ہو رہی. تو اس وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ سفیان ابن عیینہ کے ہاں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. اور یہ ایگزیکٹلی پن پوائنٹ ہو گیا کہ انہوں نے خود ہی اعتراف کر لیا کہ مجھے آئی ڈونٹ ریمبر ویدر آئی ریمبر اٹ کریکٹلی اور ناٹ. تو اس سے خواتین حضرات یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو روایت ہے جس حد تک ہم نے اس کو اسٹڈی کیا ہے اس کے اندر جہاں تک ٹیکسٹ آف دا نیریٹو کا تعلق ہے, یعنی ٹیکسٹ آف دا نیریٹو کے اندر ٹیکسٹ آف دا قرآن کا تعلق ہے, وہ صرف سفیان بن عیینہ کی ایک بھول ہے جو انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے سنی اور اس میں کہاں سے انسرٹ کر دی. باقی راویوں نے یا باقی شاگردوں نے زہری کے ہرگز کام نہیں کیا. لیکن سوال تو پھر بھی باقی رہتا ہے نا, کیونکہ سوال صرف آیت رجم کے ایک ٹیکسٹ سے نہیں ہے. سوال تو اس سے بھی ہے نا کہ حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں بغیر سائٹ کیے ہوئے اور ان سے منسوب کر کے باقی افراد یہ کہہ رہے ہیں آیت تو کوئی تھی. یعنی اس سے زیادہ جو ختم بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آیت کا ٹیکسٹ آپ نے ختم کر دیا یہ کہہ کے کہ بھئی آیت کا ٹیکسٹ تو سفیان ابن عیینہ نے پتہ نہیں بھول کے کہاں سے انسرٹ کر دیا. لیکن جو باقی جو شاگرد ہیں زہری کے وہ کیا کر رہے ہیں, وہ آیت کو ٹیکسٹ کے بغیر ریفر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آیت رجم تو تھی کوئی, اور حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے لوگوں کا خوف نہ ہوتا اور ممبر رسول پہ کہہ رہے ہیں تو میں اس کو انسرٹ کر دیتا. تو اب وہ سوال ابھی باقی ہے, اس کو بھی ہم ابھی دیکھتے ہیں. لیکن ابھی ایک اور روایت کو بھی آپ سن لیں, اور وہ یہ ہے کہ بعض وہ ویریئنٹس ہیں جس میں عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ حضرت عمر سے ڈائریکٹلی رپورٹ نہیں کر رہے بلکہ وہ عبد الرحمن بن عوف سے رپورٹ کر رہے ہیں, اور عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ عمر سے رپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, عبد الرحمن بن عوف جو ہیں یہ بھی ایک صحابی ہیں. تو آپ یہ دیکھیے نا اس روایت کو جو ہم نے اسٹڈی کیا اس میں کیا تھا کہ حضرت عمر ہیں, ان کے نیچے عبداللہ ابن عباس ہیں, ابھی جو ہم نے اسٹڈی کیا. لیکن ایک اور روایت اسی طرح کی ہے جس میں عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ حضرت عمر سے رپورٹ نہیں کر رہے, ان کے درمیان حضرت عمر کے درمیان اور عبداللہ ابن عباس کے درمیان ایک اور صحابی ہیں اور وہ ہیں عبد الرحمن ابن عوف. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر آیت رجم موجود ہی نہیں ہے. یعنی صرف ایک راوی کی انزرشن سے عبد الرحمن بن عوف, یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ انزرشن, یہ دیکھیے یہاں پہ آپ دیکھیں جو مدار سند ہے وہ عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ کا ہے, یہ ہے نا. یہ آپ دیکھیے کہ اس کے اندر عمر ابن خطاب ہے, وہ جو پچھلی روایت تھی اگر آپ وہ بھول گئے ہیں تو اس کو پیچھے سے ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں, صرف اس کو غور, یہ دیکھیے یعنی یہ پچھلی روایت ہے, اس کے اندر کیا تھا کہ حضرت عمر سے عبداللہ ابن عباس براہ راست نریٹ کر رہے تھے, اور پھر عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ تھے اور پھر زہری تھے. اس کو ذرا ذہن میں رکھیے. اور اب میں آپ کو اسی کی ایک ویریٹ فارم دکھا رہا ہوں, یہ دیکھیے یہاں پہ کیا ہوا ہے, سارے راوی وہی ہیں, زہری غائب ہیں لیکن عبداللہ ابن عباس اور حضرت عمر کے درمیان عبد الرحمن بن عوف آ گئے ہیں. زہری مدار کے طور پہ غائب ہے, موجود وہ ضرور ہیں, یعنی ان سے یعنی یہ جو مصنف ابن ابی شیبہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں لیفٹ موسٹ کالم میں وہ تو موجود ہے, لیکن بہرحال اب ان کا مدار نہیں رہا. اس روایت کے مدار اب دو ہو گئے ہیں, سعد ابن ابراہیم بھی موجود ہیں اور ادھر سے زہری موجود ہے. لہٰذا اس کے اندر میں نے یہ کہا ہے کہ اس روایت کے اندر وہ جو آیت رجم ہے وہ موجود ہی نہیں ہے, جیسے ہی ایک راوی چینج ہوتا ہے. یعنی ظاہر ہے this again gives an indication that something has gone wrong somewhere. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ یہ روایت خود ایسی ہے کہ جو ظاہر قابل بحث تو ہے, لیکن اس کے اندر جو ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک اور ویریئنٹس ہیں, یعنی there is another group of variants which contain this verse in which Yusuf ibn Mihran reports from Abdullah ibn Abbas and he reports from عمر ابن الخطاب. یعنی جیسے ایک وہ طریق تھا جس کے اندر عبداللہ ابن عباس اور حضرت عمر کے درمیان عبد الرحمن بن عوف تھے, ٹھیک ہے نا, اس میں آیت رجم نہیں تھی, آیت رجم نہیں تھی, مدار زہری پہ اور سعد بن ابراہیم پہ ہو گیا تھا. لیکن ایک اور جو ویریئنٹ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یوسف ابن مہران جو ہیں
وہ ایگزسٹ کرتے ہیں حضرت عمر کے درمیان اور عبداللہ ابن عباس کے درمیان. پہلے کون ایگزسٹ کرتا تھا؟ عبد الرحمن بن عوف. یہاں کون ایگزسٹ کرتا ہے؟ یوسف بن مہران. لیکن اس کے اندر آیت رجم موجود ہے. ذرا اس کو ٹیبولیٹ کر لیں, ذہنی طور پہ اپنے آپ کو مرتکز کیجئے کہ عبد الرحمن بن عوف جب رپورٹ کرتے ہیں اوپر حضرت عمر ہیں, نیچے عبداللہ ابن عباس ہیں, تو پھر وہ آیت رجم موجود نہیں ہوتی. عبد الرحمن بن عوف کو نکال دیں, ان کی جگہ انسرٹ کر دیں یوسف ابن مہران کو. اب کیا ہے, آیت رجم نمودار ہو جاتی ہے پھر سے. لیکن یہ دیکھیے, اس کی السٹریشن بھی آپ دیکھ لیجئے. اس کے اندر جو مدار سند ہے وہ کون ہے؟ علی ابن زید ابن جدعان. یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, جو فورتھ ٹیئر پہ کھڑے ہوئے ہیں. روایت یہاں سے برانچ آؤٹ ہو رہی ہے. تو جیسے ہی آپ نے عبداللہ ابن عباس کے نیچے یوسف بن مہران کو انسرٹ کیا اور علی ابن زید ابن جدعان کو ان سے نیچے انسرٹ کیا, تو آپ کو معلوم ہوا کہ آیت رجم دوبارہ سے اپیئر ہو گئی ہے اس پورے کے پورے اسکیمیٹک السٹریشن میں. لیکن جیسے کہ وہاں عبد الرحمن بن عوف کے ہونے کے نتیجے میں روایت غائب ہو گئی تھی اور اس کی سند پہ بھی ہم نے کلام کرنا ہے, یہاں خواتین حضرات ایک بالکل دوسری صورت نظر آتی ہے کہ علی ابن زید ابن جدعان ایک ایسے راوی ہیں جو ایک بالاتفاق ضعیف راوی ہیں, یعنی جن کے بارے میں ہمارے محدثین یہ حکم دیتے ہیں کہ یہ اگر موجود ہوں گے اور یہ تنہا کوئی بات بیان کر رہے ہوں گے تو یہ بالکل ناقابل اعتبار ہوگی. میں سوری, یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل سی بحث ہے, آپ اس کو چاہیں تو گزر بھی جائیں. یہ صرف کچھ ٹیکنیکل ویوز ہیں. یہ جو یوسف ابن مزی ہیں, ان کا پورا نام المزی کے نام سے شارٹ ہینڈ یہاں پہ ہے, یہ ان کی کتاب ہے تہذیب الکمال, اینڈ اٹ از دا لارجسٹ ریپوزیٹری آف بایوگرافیکل ڈیٹیلز آف دا نریٹرز. یہ میرے پاس دیکھیں یہاں پڑھی ہوئی ہے, یہ کتاب ہے تہذیب الکمال. یہ 35 جلدوں میں ہے. دس بک occurs in 35 volumes and these volumes actually they are repositories and they are I would say encyclopedias regarding the ravis of Sihah Sitta. تو یہ سیاہ ستہ کے راویوں پر مشتمل ہے. اس میں آپ یہ دیکھیے یہ کیا کہتے ہیں علی ابن زید ابن جدعان پہ. وہ کہتے ہیں کہ ابن سعد یہ کہتے ہیں کہ فیہ ذوف ولا یحتج بہ. یحتج بہ کا مطلب کیا ہے؟ ان سے روایت قابل قبول نہیں ٹھہرے گی اگر ہی از دی اونلی پرسن. اس کو آپ میں اگر اسکپ بھی کر دوں, یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل بیان ہے, آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو بیان جو بھی ہے یہ اصل میں اس راوی کو بہت بری طرح سے متہم کر رہا ہے. یعنی یہ سارا بیان یہ مزی ہی کر رہے ہیں. لا یحتج بہ لسوء حفظہ, یعنی ان کو یہ چیزیں یاد نہیں رہتی اور ادھر سے ادھر ہی کرتے رہتے ہیں. حاکم یہ کہتے ہیں کہ لیس بالمتین عندہم, یہ ہرگز متقن آدمی نہیں ہے. دارقطنی یہ کہتے ہیں کہ فیہ اللین. شعبہ یہ کہتے ہیں کہ کانا رفاعن, یعنی یہ روایتوں کو مرفوع کر دیتے ہیں, یعنی موقوف روایتوں کو مرفوع کر دیتے ہیں. ایک روایت صحابی سے ہے اس کو جوڑ دیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. حماد بن زید کہتے ہیں کہ کانا یقلب الاحادیث, وہ احادیث کو الٹ پلٹ کر دیا کرتے تھے. ابن عیینہ اور وہیب یہ کہتے ہیں یضاعفوہم, یعنی ان کو ضعیف قرار دیا گیا ہے. کانا ہائکن, یعنی یہ سارے کے سارے نیگیٹو ٹرمینالوجی ہے ان کو بتانے کے لیے. اور یہ کافی ہے یہ جو روایت آپ نے ابھی دیکھی اس کو ختم کرنے کے لیے کہ اگرچہ علی ابن زید ابن جدعان موجود ہیں اور اگرچہ اس کے نتیجے میں آیت رجم اس اسکیمیٹک السٹریشن سے جو روایتیں ریپرزینٹ ہوتی ہیں ان کے اندر وہ آیت رجم موجود ہے. لیکن ایز اے سیڈ کہ علی ابن زید ابن جدعان کے بارے میں جیسے کہ آپ نے بھی انفارمیشن سلائٹلی بھی دیکھی, یہ ایک بالکل بے حیثیت راوی ہیں. ان کی ہم کسی بھی لحاظ سے کوئی پذیرائی نہیں کر سکتے ایز فار ایز دس از کنسرنڈ. اچھا, اب وہ سوال پیدا ہوتا ہے جو میں آپ کو چاہتا ہوں اس کا جواب دینا, کیونکہ یہ وہ ایک کنٹریبیوشن ہے, ایک ایکسٹراڈنری کنٹریبیوشن ہے جو استاذ حمید الدین فراہی نے پھر کی ہے. اور ان کا یہ احسان آئی وڈ سے, ان کی یہ غیر معمولی یہ کنٹریبیوشن ہے. ان کی آپ نے ایز اسٹوڈنٹس آف دا قرآن آئی ایم شیور بہت ساری چیزیں ہیں جو پڑھی ہوں گی. ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ قرآنک اسٹڈیز میں بے تحاشا ہیں, لیکن یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے حدیث اسٹڈیز سے متعلق. اور یہ سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی حدیث پر جو نظر تھی, the way he had this vision about حدیث, وہ کتنی بنیادی تھی اور کس طرح سے وہ احادیث کو قرآن سے ریلیٹ کر کے یہ بتاتے تھے. اور دیکھیے ان کا بھی جو اپنا مسلک تھا, اگر آپ کبھی ان کی اور عبید اللہ سندھی کے درمیان ڈسکشن کو کبھی پڑھیں تو وہ حدیث کے بارے میں بہت ہی زیادہ ان کو جیسے کہتے ہیں نا کہ محتاط تھے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے اندر روایتوں کے اندر بہت ساری خود برد ہوئی ہے. اور عبید اللہ سندھی یہ کہتے ہیں کہ جب حج کے موقع پہ کسی وقت ان کی حرم میں ان سے ملاقات ہوئی تو وہ ان کو اس بات پہ آمادہ کرنے پہ تیار ہو گئے تھے کہ وہ فرائی صاحب یہ کہتے تھے کہ موطا سے بیانڈ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ کتابیں قابل وہ ہیں, دے آر ڈوبیس, آئی مین, اور بہت ساری اس کے اندر ایسی روایتیں ہیں کہ جو قابل اعتنا نہیں ہونی چاہیے. لیکن عبید اللہ سندھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں, انہوں نے پھر فرائی صاحب کو اس بات پہ قائل کیا کہ بخاری اور مسلم کو بھی آپ انہی کیٹیگری میں شامل کریں اور اس کو بھی اسی حیثیت سے دیکھیں.
تو بہرحال یہ نہیں ہے کہ یہ الگ سے ایک بحث ہے کہ فرائی صاحب نے کس طرح سے حدیث کو ویو کیا، کیونکہ زیادہ تر آپ کو جو ان کا کام جسے آپ متعارف ہیں وہ قرآن پہ ہے. اس سلسلے میں ایک بڑا نفیس آرٹیکل بھی ہے فرائی صاحب نے، the way he would analyze various narratives، وہ آپ اپنی متعلقہ جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہاں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کی جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز حدیث اسٹڈیز وہ کتنی اہم ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ایک بہت اہم حصہ کھلا جس کو پھر ان کے شاگرد استاد امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر سورہ نور میں اس کو بیان کیا. اور جس زمانے میں استاد امین احسن اصلاحی کے اس کو انہوں نے بیان کر کے لکھ دیا تھا، تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ ایک 1980s کے اندر یہ رجم کی جو بحث ہے ہمارے ملک میں پیدا ہوئی، اور استاد امین احسن اصلاحی صاحب جو تھے اس پوزیشن میں نہیں تھے اس زمانے میں جبکہ وہ خود قلم اٹھا سکیں، وہ بہت ضعیف ہو چکے ہوئے تھے. انہوں نے پھر ہمارے استاد جاوید احمد غامدی سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کا محاکمہ لکھیں. تو چنانچہ آپ تدبر قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے اس کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جو استاد جاوید احمد غامدی سے ماخوذ ہے، جہاں انہوں نے اس رجم کی بحث کو سلجھایا ہے. لیکن یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. میرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہ کنٹریبیوشن اتنی ہیوج ہے استاد حمید الدین فرائی کی کہ آپ اس کو سمجھانے میں انہوں نے ان روایتوں کے سمجھانے میں جو کردار ادا کیا وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری ہے. ابھی میں اب تک کی بات کو ذرا سمرائز کر دوں تاکہ میں پھر ان کی بات آپ کے سامنے پیش کروں. اب تک کی بات یہ تھی کہ جو آیت رجم ہے یہ دو طرح سے سائٹ ہوئی ہوئی ہے، ایک بائی ورڈز اور ایک بائی اسکرپشن، صرف اس کی طرف سے اشارہ کیا گیا ہے. بائی ورڈز جس حصے میں اسکرائب ہوئی ہے، جن روایتوں میں اسکرائب ہوئی ہے وہ سب روایتیں ضعیف ہیں بالاتفاق، یعنی کوئی نہ کوئی اس میں کوئی پرابلم ہے. میں نے آپ کو اس کی ایک مثال دی کہ سب سے پرومیننٹ تو سفیان ابن عیینہ والی تھی. تو آپ یہ دیکھیے کہ سفیان ابن عیینہ جو ہیں ان کو خود ہی یاد نہیں ہے کہ یہ روایت میں یہ کہا گیا تھا یا وہ کہا گیا تھا. ان سے دونوں طرح کی روایتیں ہیں، اور جیسے کہا کہ امام نسائی یہ کہتے ہیں یہ تو لگتا ہے کہ سفیان کا وہم ہے کہ انہوں نے اس آیت کو انسرٹ کر دیا. اس روایت کے اور طرق بھی ہیں، میں سارے کے ساروں کا احاطہ یہاں نہیں کر رہا تھا، جہاں میں نے اس پہ لکھا ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن جہاں جہاں یہ آیت آئی ہے یعنی آیت بائی ورڈز کوٹ ہوئی ہے وہ تمام روایتیں ضعیف ہیں، یعنی میری ریسرچ کے مطابق ضعیف ہیں. ظاہر ہے کوئی اور سے مختلف رائے قائم کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ روایتیں کہ جہاں پہ یہ ریفر ہوئی ہے آیت بٹ اس کے ورڈ سائٹ نہیں ہوئے، ورڈز کوٹ نہیں ہوئے، ان روایتوں کے بارے میں کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ یار وہ روایتیں تو بالکل ٹھیک ہیں کیونکہ ان میں سے بخاری میں آ گئی ہیں. تو قطع نظر اس کے کہ وہ بخاری کی روایتیں بھی قابل تنقید ہیں. اب دیکھیے کہ استاد حمید الدین فراہی نے اس کو سلجھایا کیسے ہے. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے یہ جو رجم ہے یہ تحت المائدہ ہے. انہوں نے یہ صرف سمپل ورڈز لکھے ہیں، ان کی اپنی ایک کتاب ہے احکام الرسول کے نام سے جو پبلش بھی نہیں ہوئی ہوئی، یعنی وہ میں نے جو ان کی ویب سائٹ ہے استاد حمید الدین فراہی کی، ہم لوگوں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. اس ویب سائٹ پہ ان کی ایک ان پبلش کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ الرجم تحت المائدہ. اس کا مطلب ہے کہ رجم جو ہے وہ مائدہ کی آیت فلاں کے سے ماخوذ ہے. پھر انہوں نے وہ آیت کوٹ کی ہے جو آیت محاربہ ہے، جو سورہ مائدہ کی 35 اور 36 آیت ہے نا کہ ان الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. تو اس کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ یعنی ان الذین یحاربون اللہ، جو محاربہ کرتے ہیں یعنی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں. اور یہاں ظاہر ہے وہ حکومت کو چیلنج کرنے کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قیادت میں قائم تھی. اس میں اگر وہ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا کرتے ہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، تو ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے. اور اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ ان یقتلوا، تقتیل کا مطلب ہے بہت برے طریقے سے قتل کر دیا جائے، ان کو سولی دی جائے، تسلیب، ان کے جو ہاتھ پیر ہیں وہ خالد سمجھ سے کٹوا دیے جائیں. وہ تیسرے نمبر پہ بیان ہوا. اور آخر میں یہ بیان ہوا ہے کہ اگر آپ ان کو کوئی رعایت دینا چاہتے ہیں تو او ینفوا من الارض، تو آپ ان کو یو کین بینش دیم فرام دی لینڈ، آپ ان کو ایگزائل میں بھیج دیں. وہ ظاہر ہے لیسٹ پنشمنٹ ہے. تو استاد حمید الدین فراہی نے یہ بتایا کہ دیکھیے کیونکہ دیکھیے مسئلہ اس آیت سے ہٹ کے آیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ روایت جو کچھ بھی کہے، یعنی یہ روایتیں تو یہ کہیں گی نا کہ یعنی روایتوں کو زیادہ آپ نفی کر دیں گے، لیکن یہ الگ سے بات بالکل واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہسٹوریکلی واضح ہے کہ رجم کیا گیا، لوگوں کو مارا گیا، لوگوں کو قتل کیا گیا. تو پھر وہ ریلیٹ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ یہ کہیں کہ یہ روایتیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ روایتوں میں کمزوری ہے، لیکن اصل میں اگر رجم ہوا ہے تو پھر اس کو کیسے ریلیٹ کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے نا، ان دو باتیں الگ الگ ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم ان روایتوں کو رد کریں یا ان پہ تنقید کریں اور اس لحاظ سے کہیں کہ ابھی آیت رجم کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو آیت رجم تو واقعی کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو ایک بالکل بیس لیس سچویشن ہے. لیکن رجم ان فیکٹ تو ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ تو ہسٹوریکلی ثابت ہے. تو اس کو سالو کیا ہے استاد حمید الدین فراہی. انہوں نے کہا ہے کہ یہ تقتیل ہے کہ عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے،
یہ رجم اس کی ایک شکل ہے. یعنی اس کی مثال کے طور پہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچی کو ریپ کر دیا جاتا ہے، ریپ ایک ایسی بچی کو، یا ریپ ان اٹ سیلف کسی ایڈلٹ کو بھی اگر کیا جاتا ہے، تو یہ ایک عبرت ناک قتل کا تقاضا کرتی ہے. اور اس عبرت ناک قتل کی ایک شکل استاد فراہی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈاپٹ کی، اور وہ آیت رجم ہے، اور وہ رجم کی شکل ہے. یعنی تقتیل ہے جو قرآن کے ورڈز ہیں. قرآن کے ورڈز یہ نہیں ہے کہ رجم کر دو، قرآن کی ورڈز یہ ہیں کہ عبرت ناک طریقے سے ایسے لوگوں کو قتل کر دو جو اس طرح کا کام کرتے ہیں. تو اس کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ریپ کے جو مجرمین ہیں، یعنی جو زنا بالجبر کے مجرمین ہیں، ان کو تقتیل کی سزا دی، اور تقتیل کی شکل یہ نکالی کہ آپ نے ان کو رجم کر دیا. تو یہ استاذ حمید الدین فرائی نے بتایا کہ دیکھیے یہ جو رجم کی پانشمنٹ ہے یہ ماخوذ ہے سورہ مائدہ سے. ان روایتوں کو آپ چھوڑ دیں جو ہم روایتیں آج ہم نے پڑھی ہیں، یہ بالکل ایک اور نوعیت کی بات بیان کرتی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن رجم ان فیکٹ واز سم تھنگ which the prophet did, but he did it on the basis of the Quran. اچھا، لیکن ابھی ایک چیز ابھی بھی لا ینحل ہے جو میں نے آپ کو تھوڑی سی ایکسپلین کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ روایتیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا یا لوگوں کا ڈر نہ ہوتا بلکہ کہتے ہیں تو میں اس آیت کو لکھ دیتا، تو پھر ان کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیے میں نے جب روایتوں کا استقصاء کیا تو مجھے بہت ساری ٹرچری روایات ایسی مل گئیں جس میں ایک بہت دلچسپ صورتحال سامنے آئی، وہ مجھے یہاں پہ مل گئی. وہ دیکھیے بعض روایتوں کے اندر یہ ورڈز مل گئے کہ حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یعنی اس آیت کو انسرٹ کرنا ہوتا تو میں کیا کرتا، ناحیت المصحف یا فی آخر ورقہ، تو میں اس آیت کو، یہ نہیں کہا گیا کہ میں قرآن میں لکھ دیتا، میں قرآن کے مارجنز پہ لکھ دیتا، اور یا میں اس ورقے کے آخر پہ لکھ دیتا. اور اشارہ کس طرف تھا؟ آیت رجم کی طرف. کون سی آیت رجم؟ الشیخ والشیخہ نہیں، بلکہ سورہ مائدہ کی جو آیت ہے ان یقتلوا و یصلبوا. تو آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں، اگر آپ اس پورے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، وہ کیا ہے؟ اس کے 3 ایسپیکٹس ہیں. ایک ایسپیکٹ تو یہ ہے کہ آیت رجم کسی روایتوں میں کوٹ ہوئی ہے، تو وہ ہم نے دیکھا کہ تمام روایتیں جس کے اندر آیت رجم بائی ٹیکسٹ کوٹ ہوئی ہے وہ بہت کمزور روایتیں ہیں. پھر ایک وہ روایتیں ہیں کہ جو یہ بتاتی ہیں کہ آیت رجم بائی ٹیکسٹ تو کوٹ نہیں ہوئی، ریفر ہوئی ہے. وہ ان سب جگہوں پہ جہاں پہ ریفر ہوئی ہے، اصل میں یہ بات ہے جو حضرت عمر نے ہم سالو کر سکتے ہیں استاذ فراہی کی اس رائے کی روشنی میں کہ آیت رجم اصل میں الشیخ والشیخہ نہیں ہے، بلکہ آیت رجم اصل میں کون سی ہے؟ وہ جو تقتیل کی آیت ہے سورہ مائدہ کی، جس میں یہ کہا گیا کہ آپ عبرت ناک طریقے سے قتل کر دیں. تو یہاں ہم اس آیت کی توجیہ کریں گے، اس روایت کی توجیہ کریں گے کہ حضرت عمر اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم نے رجم کیا ہے اور یہ رجم قرآن سے ماخوذ نہیں ہے، تو میں قرآن کے مارجنز پہ وہ آیت محاربہ لکھ دیتا، یا آخر ورقہ یعنی پیج کے آخر میں لکھ دیتا، اور وہ آیت وہ کون سی ہے؟ ان الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو قرآن کی آیت ہے. تو آپ دیکھیے اس سے مسئلہ بالکل ریزالو ہو جاتا ہے کہ آیت رجم بیس لیس آیت ہے، لیکن رجم ان اٹ سیلف از سم تھنگ جو ثابت ہے. اگر وہ ثابت ہے تو پھر یہ ہے تو عمر کا کہنا اور منبر رسول پہ چڑھ کے کہنا کہ بھئی میں اس کو لکھ دیتا، قرآن میں انسرٹ کر دیتا، تو یہ دیکھیے یہ راویوں کا سوء فہم ہے. بعض راویوں نے کیا کیا، یہ محسوس کیا کہ شاید حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹیکسٹ کے اندر لکھ دیتا، گویا کہ ایک آیت مسنگ تھی اور میں نے اس میں انسرٹ کر دی. یہ بات ہی نہیں ہے. جو ہمیں اور روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں وہ روایت میں یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ چونکہ براہ راست اس نام سے کوئی آیت نہیں ہے، یعنی رجم کا نام لے کے کوئی آیت موجود نہیں ہے، البتہ آیت تقتیل موجود ہے سورہ مائدہ کی. تو جو بات غالباً حضرت عمر کہنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھے کہ میں وہ آیت تقتیل جو ہے یا آیت محاربہ جو ہے وہ میں یا مارجنز پہ لکھ دیتا اور یا ایٹ دا اینڈ آف دا پیج لکھ دیتا ہے سورہ مائدہ کے، تاکہ لوگ یہ نہ بھولیں کہ رجم ہم نے جو کیا تو اس آیت کے تحت کیا، اس آیت کے حکم کے تحت کیا. تو آئی تھنک اس کے نتیجے میں یہ پورا مسئلہ اچھی طرح سے ریزالو ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو وہ آیت ہے جو منسوخ التلاوہ دون الحکم قرار دی جاتی ہے وہ تو خیر ہے ہی بے بنیاد، اس کی بنیاد پہ تو رجم کیا ہی نہیں گیا، اس کو تو ہم ڈسکارڈ کریں گے. لیکن جس کی بنیاد پہ کیا گیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، الگ سے ہسٹوریکلی موجود ہے، اور اس کے بارے ہی میں حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو مصحف میں انسرٹ نہ کرتا بلکہ مصحف کے مارجنز پہ میں لکھ دیتا. اور he was referring to this verse جو استاذ امیر الدین فرائی نے اس کی طرف اشارہ کیا. خواتین حضرات یہ تو سنی ماخذوں کا تعلق تھا، اور میں اپنی بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں یہ سوچ کے کہ یہ جو میں نے ایک روایت کا ٹیکسٹ خیال تھا کہ میں وہ بھی کوٹ کروں گا، لیکن ابھی آپ اس کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ اس کو آپ اگر
چاہتے بھی ہیں تو میں ان جسٹ ان فیو منٹس کر بھی دیتا ہوں کہ یہ ایک اور یعنی کیونکہ روایتوں کے تو بہت سارے ٹیکسٹ ہیں نا، یعنی حضرت عمر بن خطاب سے بہت سارے لوگ رپورٹ کر رہے ہیں. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے جو ٹیکسٹ نریٹ کیا تھا وہ کون سا تھا؟ جو عبداللہ ابن عباس رپورٹ کر رہے ہیں. اب ایک اور ٹیکسٹ ہے سعید بن مسیب رپورٹ کر رہی ہیں. آپ دیکھیے نا اس ٹیکسٹ کو دیکھیے کہ مالک رپورٹ کر رہے ہیں یحییٰ ابن سعید القطان سے، اور وہ رپورٹ کر رہے ہیں سعید ابن مسیب سے، اور وہ رپورٹ کر رہے ہیں حضرت عمر سے. تو میں اس کا ٹیکسٹ نہیں پڑھوں گا بلکہ آپ کو میں یہی اس کی غلطی بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سعید ابن مسیب جب حضرت عمر کی وفات ہوئی تو 8 سال کے تھے. سعید بن مسیب جو تھے وہ حضرت عمر کی وفات پہ 8 سال کے تھے، لہٰذا یہ کسی طرح سے بھی اس روایت کو نہیں مانا جا سکتا کہ یہ انہوں نے حضرت عمر سے براہ راست سنی ہے. لازماً درمیان میں کوئی اور صحابی تھا، اور اس وجہ سے یہ روایت جو ہے اس کو ہم منقطع سمجھتے ہیں اور اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. تو اس لحاظ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ دوسرا طریق ہے جو میں نے آپ کو بتانے کے لیے یہاں پہ درج کیا تھا. اس کی اسکیمیٹک السٹریشن آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے عمر بن خطاب سے سعید بن مسیب اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ رپورٹ حقیقی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ عمر بن خطاب جب فوت ہوئے ہیں تو سعید بن مسیب 8 سال کے تھے، اور 8 سال کا بچہ جو ہے کبھی بھی کوئی اس طرح کی روایت جو ہے یہ ہمارے ہاں ویسے ہی ایک مسلمہ ہے کہ جو صغر سے نہیں ہوتی ہے، جو چھوٹی عمر ہوتی ہے اس کی روایت قابل اعتبار نہیں ہوتی. چنانچہ یہ روایت تو ویسے ہی ناقابل اعتبار ہے، اس کو منقطع روایت کہیں گے. اور خواتین حضرات آخر میں چاہتا ہوں بہت ویری بریفلی جو شیعہ ماخذ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں. یہ بہت سمپل سے ماخذ ہے اور ان پہ ایک ہی ہسٹوریکل تنقید ہوتی ہے. میں صرف ان کو بریفلی پڑھ رہا ہوں، پھر آپ سوالوں کے جواب کے لیے میں آپ کے لیے حاضر ہوں. یہ دیکھیے ایگزیکٹلی وہی آیت ہے، لیکن اس آیت کے شیعہ ماخذوں کے اندر الفاظ ذرا تبدیل ہوئے ہوئے ہیں. تو یہ کلینی آپ کو یاد ہے نا، ابو جعفر کلینی، ان کی کتاب تھی اصول الکافی جس میں 16,000 روایتیں ہیں، جو ان کی سب سے بڑی کتاب ہے شیعہ حضرات کی. یہ اس میں روایت ہے. اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اذا زنا الشیخ والشیخہ فرجموہما البتۃ فانہما قضایا الشہوہ. تو یہاں پہ دیکھیے آیت میں اضافہ ہو گیا. جو سنی ماخذ میں آیت تھی وہ کیا تھی؟ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ، یہاں پہ ختم ہو جاتی تھی، اور اس میں زنایا کے ورڈز بعد میں آتے تھے. اس میں فعل پہلے آ گیا اذا زنا الشیخ، اور یہ بھی اضافہ ہو گیا فانہما قضایا الشہوہ، یعنی اس لیے کہ ان دونوں نے اپنی شہوت کو پورا کیا ایک دوسرے سے. یہ ایک روایت ہے. یہ ساری روایتیں آپ یہ دیکھیے گا امام جعفر صادق سے ہیں، ان کے ابو عبداللہ امام جعفر صادق. اچھا، جو اگلی روایت ہے وہ بھی امام ابو عبداللہ جعفر صادق سے ہے، اور اس کے الفاظ بھی تقریباً وہی ہیں کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ فانہما قد قضیا الشہوہ. یہاں پہ قد کا اضافہ ہو گیا. تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شیعہ ماخذ کے اندر کچھ اضافے ہو رہے ہیں. تیسری روایت یہ بھی امام جعفر صادق سے ہے. اس کے جو الفاظ ہیں وہ بھی تقریباً وہی ہیں کہ الشیخ والشیخۃ فرجموہما البتۃ فانہما قضیا الشہوہ، یعنی قضیا الشہوہ کا مطلب ہے ان دونوں نے اپنی شہوت ایک دوسرے سے پوری کی. اور پھر ایک اور یہ روایت ہے خواتین حضرات، یہ بھی امام ابو عبداللہ جعفر صادق سے ہے، اور اس کے الفاظ بھی تقریباً وہی ہیں. اور اس پہ ایک ہی تنقید ہوتی ہے، اور وہ ہسٹوریکل تنقید ہے. وہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق کی پیدائش 83 ہجری میں ہوئی ہے، 83 ہجری میں ہوئی ہے. لہٰذا کوئی روایت جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیان کرے وہ روایت منقطع ہے، ہسٹوریکل، اس کی ہسٹوریسٹی کو نہیں مانا جا سکتا. اور یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ شیعہ حضرات کو بھی اس کو ماننے میں جو مشکل پیش آئی، اس کے نتیجے میں اس مشکل کو انہوں نے حل کیا، اگرچہ حل وہ پہلے سے کر چکے ہوئے تھے. اور وہ یہ تھا کہ اگر ان کے کسی امام سے کوئی روایت ہوگی تو اس کی حیثیت وہی ہے کہ وہ پیغمبر سے روایت ہوگی، اس لیے کہ ان کے ہاں جو امامز ہیں وہ انفیلیبل ہیں، امام غلطی نہیں کر سکتے. چنانچہ اگر اس روایت میں انقطاع موجود ہے، یعنی میں تو ہسٹوریکل کرٹیسزم کروں گا کہ یہ روایت منقطع ہے، لیکن جو شیعہ حضرات اس بات کو نہیں مانیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے ائمہ حضرات سے ہے، ہمارے امام سے ہے، اور امامز جو ہیں وہ غلطی نہیں کر سکتے، اگرچہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست روایت جیسے کہ ہسٹری میں ہونا چاہیے ویسے نہیں کرتے. تاہم میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ اس روایت پہ وہ سارے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں جو ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں. یہ روایت کیسے باہر چلی گئی، اس روایت کی حیثیت کیا ہے، اور پھر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے جو ماخذ ہیں ان پہ جو ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے اس کو بالکل قطعی بنا دیتے ہیں کہ ان کی کوئی یعنی they just cannot be regarded as part of the Quran. تو میں یہاں پر اپنی بات کو خواتین حضرات ختم کرتا ہوں. مجھے احساس ہے کہ تھوڑا سا مجھے تجاوز کرنا پڑا ٹائم سے بھی، لیکن یہ ضروری تھا کہ آپ کو میں بتاتا، کیونکہ ہماری فقہ کے اندر خواتین حضرات this is a very sore issue and this is something، جیسے میں نے کہا کہ میرا تو سر شرم سے جھک جاتا ہے جب بھی میں کبھی اس طرح اس موضوع پہ گفتگو نان مسلم سے کرنے کی نوبت کبھی آئے یا اپنے لوگوں میں بھی، کیونکہ یہ ایک just cannot be defended کہ there is a verse of the Quran found outside the Quran and it is as good as the Quran. تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ دیکھیے کہ جس میں وہ روایتیں موجود ہیں، جس حدیث کے اندر جو ٹیکسٹ موجود ہے وہ ضعیف ہے. جس میں ٹیکسٹ موجود نہیں ہے وہاں مجھے وہ مل گیا جس میں
حضرت عمر نے یہ کہا کہ میں اس آیت کو قرآن میں تو انسرٹ نہیں کروں گا، میں قرآن کے مارجنز پہ لکھ دوں گا. اور استاد حمید الدین فرائی نے اس میں یہ تطبیق پیدا کی کہ دیکھیے یہ آیت رجم وہ آیت ہے ہی نہیں جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے الشیخ و شیخہ، بلکہ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. سورہ مائدہ کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا، اور رجم مثال کے طور پہ جو ریپسٹ تھے جنہوں نے زنا بالجبر کیا تھا ان کو یہ کیا گیا، اور تقتیل کی ایک شکل رجم ہے. تقتیل کا کیا مطلب ہے؟ عبرت ناک طریقے سے قتل کرنا، اس کی ایک شکل رجم ہے. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں، چونکہ وہ اڈاپٹڈ تھی تو جو بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے زنا بالجبر کیا ان کو یہ سزا دی. تو یہ اس لحاظ سے سزا اپنی جگہ پہ اسٹیبلشڈ ہے، لیکن یہ ماخوذ اس سے نہیں ہے الشیخ و شیخہ سے، بلکہ وہ الگ سے ہے سورہ مائدہ کے تحت. تو آپ کا بہت بہت شکریہ، میں نے دراز نفسی سے بھی کام لیا. اب میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. ڈاکٹر شہزاد، واٹ اے بیوٹیفل لیکچر. بہت ساری گتھیاں آج سورج کی. تو سوالوں میں سب سے پہلے ہمارے پاس ڈاکٹر سہیل انور کا سوال ہے. تو ڈاکٹر سہیل پلیز گو اہیڈ. ڈاکٹر شہزاد تھینک یو ویری مچ، another fantastic talk. میرا سوال سمپل سا ہے، وہ یہ کہ ہمارے پاس ہسٹوریکل ایویڈنس ہے کیا کہ حضور کے زمانے میں جو رجم کی سزا تھی وہ ریپ کے کیسز کے لیے، آئی نو کہ آپ نے کلیریفائی کر دیا کہ یہ تو ایویڈنس ہے کہ رجم ہوا تھا، لیکن ڈو وی ہیو اینی ہسٹوریکل ایویڈنس کہ وہ دیٹ واز پرٹیکولرلی اینڈ اسپیسیفکلی فار ریپ؟ ایکچولی وہ جو روایتیں ہیں، میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو استاد جاوید احمد غامدی نے ان روایتوں کو، ان کی جو کتاب ہے نا برہان، اس میں ایک ایک بہت بڑا چیپٹر ہے رجم کی سزا. اس میں انہوں نے اس پورے مسئلے کا محاکمہ کیا ہے اور یہ بتایا کہ جیسے ہمارے یہاں فقہ میں یہ بیان ہوا ہے. چونکہ آپ کا سوال اس ذرا مختلف ہے، میں اس کا جواب تو اس بات ہی میں دوں گا کہ جی ہاں ہے، لیکن اس میں بعض چیزیں استنباطی ہیں، یعنی ڈرائیو کی گئی ہیں اسی روشنی میں کہ یہ بہرحال ریپ ہوا تھا. اور وہ ایسا نہیں ہے کہ ورڈز آ گئے ہیں، لیکن کرائن اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ ریپ کے علاوہ اور کوئی اس میں دوسری رائے نہیں قائم کی جا سکتی. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خطبہ دیا اور یہ کہا گیا کہ دیکھیں وہ لوگ کہ جو جب ہم غزووں پہ جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بعض لوگ آتے ہیں اور ہماری بچیوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، یعنی وہ ورڈز سارے وہ انہوں نے استعمال کیے بغیر نام لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا. تو وہ کرائن استاذ امین حسن اصلاحی نے بھی جمع کر دی ہیں سورہ نور میں، اگر آپ ان کی وہ حصہ پڑھیں گے، اور استاد جاوید احمد غامدی کی اگر آپ برہان میں جو ان کا مضمون ہے رجم کی سزا، قدر لمبا مضمون ہے، اس میں انہوں نے سارا ان روایتوں کا محاکمہ بھی کر دیا ہے. تو یس، میرا جواب آپ کی سوال کے نتیجے میں ہے کہ ایسا ہی ہے کہ کرائن اتنے مضبوط ہیں کہ جو ایکسپلیسٹلی یہ کہتے ہیں، آئی وڈ سے دے آر ویری ایکسپلیسٹ کہ یہ ریپ ہی کے سلسلے میں دیا گیا. جی اگلا سوال ریاض کا ہے. ریاض پلیز پوچھیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. رجم کا جو ہے مطلب جو تورات میں موجود ہے، جی ہے، مطلب کوئی فیصلے جو ہیں مطلب جیسے یہودی وغیرہ وہاں پہ آتے تھے ان کے فیصلے تورات کے مطابق، ہاں جی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب کہ اس میں جو کنفیوژن ہوا ہے کیونکہ وہ تورات سے انہوں نے فیصلے کیے جو غیر مختلف تھے، تو اس لیے کچھ کنفیوژن ہوا ہے ان روایات میں. نہیں دیکھیں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جو ہمیں جس نسبت سے جو روایتیں ملتی ہیں اس میں براہ راست یہ نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کروایا اور صحابہ کرام نے رجم کیا. اور پھر یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو قرآن مجید میں جو آیت تقتیل ہے جس کے اندر عبرت ناک طریقے سے قتل کرنے کا حکم موجود ہے، تو اصل میں صرف ہوا یہ ہے کہ اس کو ریلیٹ نہیں کیا گیا اس آیت سے اور رجم کو ایک انڈیپینڈنٹ سزا مان لیا گیا. تو اگر جیسے میں نے کہا نا کہ جتنا آپ غور کریں گے اتنا آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس میں ایک ایکسٹراڈنری کنٹریبیوشن ہے استاد حمید الدین فرائی کی، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو ریلیٹ کر کے سمجھایا اور یہ بتایا کہ دیکھیے تقتیل ایک چیز تھی کہ جو قرآن مجید نے جسے کہتے ہیں نا کہ اننسیٹ کی، کہ آپ کسی ایسے شخص کو جو اس برے طریقے سے غلط کام کرتا ہے اس کو آپ رجم اس کو آپ عبرت ناک طریقے سے قتل کر سکتے ہیں. یعنی عبرت ناک طریقے کا مطلب ہے کوئی ایسا طریقہ جس میں یو جسٹ میک این ایگزامپل آف دیٹ پرسن. The Prophet actually adopted one of those methods اور اس کو رجم کہتے ہیں. تو اگر آپ قرآن مجید سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ مسئلہ بالکل آسان ہو جائے گا. آؤٹ سائڈ دا قرآن اگر آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ یہ پھر سزا کہاں بیان ہوئی ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سر انجام دیا، کیونکہ وہ سزا تو انہوں نے دی ہے. تو اگر آپ اس کی تطبیق دیکھ لیں گے کہ یہ ہے ہی قرآن سے ماخوذ، تو آپ کو تورات تک جانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن اس میں اگر تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ریپ کے علاوہ بھی رجم کرایا کسی اور جرم کے سلسلے میں؟ نہیں، اس میں ہمیں اس کی تفصیل نہیں معلوم ہوتی، لیکن یہ بات کہ ریپ کے معاملے میں بالکل قطعی طور پہ معلوم ہو جاتا ہے.
کیونکہ دیکھیے تقلیل جو ہے وہ چونکہ اصل میں دیکھیے پہلے یہ آیت کو دیکھیے, آیت کیا کہتی ہے سورہ مائدہ کی, ان الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا, گویا یہ فساد فی الارض کی سزا ہے. فساد فی الارض جسے کہتے ہیں نا, کریٹنگ انارکی ان دی لینڈ, اس کی ایک شکل جو ہے وہ زنا بالجبر ہے. بہت ساری اور ہیں, مثلا چائلڈ مولسٹیشن اس میں آ سکتی ہے, مثلا یہ بات کہ آپ کسی کو ہائی جیک کر رہے ہیں, مثلا آپ رابری کر رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو پھر اس کے تحت آ جاتی ہیں, جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ you have to make an example of the person who has committed the crime. تو یہ اصل میں فساد فی الارض کی سزا ہے, فساد فی الارض کی, اور فساد فی الارض کی ایک قسم زنا بالجبر ہے. اگلا سوال سعدیہ حمید کا ہے. سعدیہ پلیز گو ہیڈ. السلام علیکم. Excellent, brilliant critical analysis. Learned so much from it. Thank you for that. میرا 2-part question ہے. نمبر 1 کہ کیا ہسٹوریکل اور کنٹیکچوئل بیک گراؤنڈ ہے اس بات کا کہ دی ایکچوئل رجم روایت جو تھی that was taken to be the basis of actually a lot of legislation, right, in the Muslim world. تو ایک تو پارٹ یہ ہے کہ کیا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھا. نمبر 2, would terrorism also fall within that basic principle, the basic premise that's in the Quran for spreading anarchy? And so then would the penalty for that also be similar? جی, سو آپ کے پہلے میں دوسرے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. ایسا ہی ہے, یعنی ٹیررزم جو ہے وہ بالکل فساد فی الارض کے تحت ہی آئے گا, جس کو آپ اسپریڈنگ انارکی ان دی لینڈ کہتے ہیں, اور ٹیررسٹ کو اس کے تحت سزا دی جا سکتی ہے, کیونکہ یہ اسی قسم کی ایک سچویشن ہے. جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے کہ ہسٹوریکل اس کا کیا ہے, تو دیکھیے ہسٹوریکل سے زیادہ اگر تو آپ پوچھ رہی ہیں کنٹمپرری مسلم ورلڈ یا لیٹس سے لاسٹ کپل آف 100 ایئرز میں جو لیجسلیشن ہوئی ہے, وہ تو ظاہر ہے انہی آیتوں کے تحت ہوئی ہے. لیکن ارلیئر آن چونکہ صرف آیتیں زیر بحث نہیں ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی الگ سے زیر بحث ہے, اور یہ آیت رجم کے علاوہ چونکہ یہ بیان ہوا ہے کہ صحابہ کرام نے رجم کیا, اور ہسٹوریکلی ایسا لگتا ہے کہ وہ رپورٹس اتنی اسٹرانگ ہیں کہ وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تک منتقل ہوا. تو اس کی کوئی بیسس ہے جو ہمیں تلاش کرنی ہے, یعنی عام ٹریڈیشنل اسکالرز نے تو اس کی بیسس جو تلاش کی وہ یہی ہے کہ یہ آیت تو موجود ہے, اگرچہ یہ آیت قرآن سے نکال دی گئی ہے, قرآن کے باہر ہے, بٹ اٹ از اسٹل ان پلے اینڈ اٹ ہیز ٹو بی یوزڈ ایز اے سورس فار دس پنشمنٹ. لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ اس کو بالکل اوریجن میں دیکھیے تو استاذ فراہی نے اس کو بالکل سمجھا کے بتا دیا کہ دیکھیے آیت رجم کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, وہ منسوخ ہوئی نہیں منسوخ ہوئی, نازل ہوئی نہیں نازل ہوئی, اس کے بارے میں تو روایتیں اتنی کمزور ہیں کہ ان کو سرے سے ہم درخور اعتنانی سمجھیں گے. ہاں چونکہ آیت تقتیل جو فساد فی الارض کی آیت ہے وہ موجود ہے, اس کے تحت یہ ہوا. تو ہمارے ہاں جو لیجسلیشنز ہوئی ہیں زیادہ تر وہ تو استاذ فراہی کی اس استنباط پہ تو نہیں ہوئی, ناٹ بیکاز ہی ایکچولی ڈرائیو دس, بٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ جو روایت کے اندر یہ آ گیا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کروایا, نمبر 1, اور نمبر 2 کہ آیت رجم خود آیت کے اندر روایت کے اندر آ گئی ہے, اور اس کے بارے میں ویری ارلیئر آن ہمارے یہاں جو اصول فقہ کے جو جتنے بھی اسکالرز تھے دے ایکچولی ایکسیپٹڈ دس دیٹ یہ ایک یونرا ہے, اور اس میں بعض اور بھی آیتیں آتی ہیں کہ جو قرآن سے باہر ہیں اور ان کا حکم ابھی بھی آپریشنل ہے. تو یہ اس میں ایک بہت بڑی آیت ہے. اس وجہ سے چونکہ اس یونرا کو مان لیا گیا کہ یہ آیت نکال دی گئی, اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے حضرت عمر کی شخصیت بھی پیچھے کھڑی تھی, انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ بھئی ایک آیت تھی جو نکال دی گئی ہے, اور اگر مجھے لوگوں کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کو انسرٹ کر دیتا. تو لوگوں نے کڑی سے کڑی کو ملایا اور اس کے بارے میں یہ سمجھا کہ یہ وہی آیت ہے, کیونکہ وہ بعض جگہوں پہ حضرت عمر کی نسبت سے بیان بھی ہو گئی ہے. تو لہٰذا دیٹ ورس ہیز ایکچولی اسٹوڈ دیئر لائک I mean beacon for them, I would say, جس کے نتیجے میں وہ قانون سازی ہوئی ہے. Next is Omari Khalil. So please go ahead and ask your question. Thank you so much for that. So brother, my Urdu language skills aren't perfect, so I understood the main theme of what you were saying, but I struggled with the intricacies of it. So I just wanted to have a clear answer from you, please. Empirically based upon the Quran and the actions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, is there any basis in Islam for the stoning to death of people for adultery, and specifically for adultery only? Thank you. Well, first of all, it's not just for adultery. Adultery could have been one of the reasons for which actually prompted someone to do something which is part of spreading anarchy in the land. I was just telling one of the people who just asked this question that primarily this is based on a Quranic verse in which it is said that if there are people who spread anarchy in the land, they create a law and order situation by committing rape, by doing hijacking, by doing all sorts of things in which they take the law in their own hands, they can be punished in a way that teaches a lesson to them.
So one of the verses of the Quran, which is Surah Maidah, I think 35th verse, it tells us that for such criminals, the severest of punishment is that an yuqattalu, which means that you kill them, and you just don't kill them, but you kill them in an exemplary manner, so that it teaches a lesson to the rest of the society. And rajam, or stoning to death, was actually something which the Prophet did in compliance with this verse, which tells us that you can kill someone that creates a lesson for the rest of the society. So although the rajam or the stoning verse is not named in the Quran, I mean it's not mentioned in the Quran by name, but it is referred by the Quran that people who are guilty of spreading anarchy in the land, they are rapists, they are hijackers, they are terrorists. I mean, these are all forms of creating anarchy in the land. The severest punishment that can be given to such people is that you can kill them in a way that teaches a lesson to society. And in the times of the Prophet, this was one of the ways in which there was a severity in killing of certain criminals. So therefore, this rajam or this stoning to death is something which itself is something of a deduction made by the Prophet on the basis of a Quranic verse. And I think it's a very correct deduction, because stoning to death is something which is really something which teaches a lesson to the person and of course to the society. Kulsoom Imran पूछना चाह रही हैं, is there any other verse on which the criteria about the verse of rajam applies? She is finding it hard to understand that why Hazrat Umar wanted to write the verse on the margins of Quran while it was already present there. نہیں, وہ تو دیکھیے یہ تو توجیح کی ہے نا, ہم نے یہ توجیح کی ہے کہ بعض روایتوں کے اندر چونکہ یہ آ گیا ہے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ لوگ بھول جائیں, کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں, کیونکہ دیکھیں رجم کا جو لفظ ہے وہ قرآن میں تو موجود نہیں ہے نا, قرآن میں تو تقتیل کا لفظ موجود ہے, یعنی ان یقتلوا, تو وہ پہلے سے وہ موجود تھی. تو لیکن یہ کہا گیا کہ یہ بتانے کے لیے کہ بھئی رجم اگر کیا گیا تو اس کا سورس کیا ہے. ایک تو یہ ہوتا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے رجم کی آیت موجود ہے, لیکن چونکہ رجم کی آیت بائی نیم موجود نہیں تھی, بٹ بائی another ریفرنس موجود تھی, تقتیل. تقتیل کا مطلب ہے ون فارم آف تقتیل از رجم. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ کہا کہ بھئی یہ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم اضافہ کر رہے ہیں اپنی طرف سے, کوئی نئی سزا دے رہے ہیں. کوئی نئی سزا نہیں ہے, بلکہ یہ تقتیل ہی کی سزا کی ایک قسم ہے, جس کو میں چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ بھول جائیں, یہ ریفرنس تقتیل کی سزا کی طرف ہے. تو دس از ہاؤ آئی تھنک یہ سارا زیادہ سے زیادہ معاملہ ہوا ہوگا کہ عمر نے یہ کہا ہوگا کہ بھئی ورڈس تو موجود نہیں ہیں لیکن ورڈس ٹو دی افیکٹ تو موجود ہیں. سو یہ نہ ہو کہ بعد میں لوگ کوشچن کریں کہ بھئی قرآن میں یا سنہ کے اندر وہ کہاں ہے رجم کا حکم, تو ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی رجم کے نام سے حکم تو نہیں ہے بلکہ تقتیل کے نام سے حکم. اگلا سوال عدیلہ کا ہے. عدیلہ پلیز پوچھیے. سر میں سے بس یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو حضرت عائشہ سے ریلیٹڈ احادیث ہیں ان کی عمر سے متعلق, کیا وہ بھی آپ زیر بحث لائیں گے کسی اس میں؟ اب مجھے ذہن میں نہیں ہے, بہت ساری روایتیں جو ہیں میں نے سوچی ہوئی تو ہیں, دیکھیں شاید کوئی آ جائے. آپ کے ذہن میں کوئی ہے مثال؟ نہیں سر, میں بس سوچ رہی تھی کہ آپ لیکچر اس پہ کریں گے, کیونکہ وہ بھی ایک بہت ڈیبیٹیبل سی بات ہے. میں یہاں پہ بچوں کو پڑھاتی تھی, ان کی ایجز اراؤنڈ 9 to 11 ہیں, تو کیونکہ میں سیرت پڑھا رہی تھی تو مجھے بھی بہت مشکل ہوتی تھی اس پارٹ پہ آنے میں کہ 9 سے 10 سال کے بچوں کو یہ بتاؤں کہ حضرت عائشہ کی عمر یہ تھی. اچھا, آپ حضرت عائشہ کی عمر کی بات کر رہی ہیں؟ جی اچھا, وہ تو میں نے ابھی, ہاں جی, میرا خیال ہے میں نے اس ٹاپک کو 2-3 جگہ پہ کور کیا ہوا ہے. ابھی کل شام کو میں نے شاید ایک لیکچر کہیں دیا ہے, کل شام کو دیا نہیں, آج صبح دیا. اور اسی طرح سے ایک جو ہماری سیریز تھی مسکنسیپشن اباؤٹ ویمن ان اسلام, اس پہ میں نے یہ کور کیا ہوا ہے. آپ دونوں میں سے کسی کو آج صبح میں نے جو دیا ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتی ہیں, ایک تفصیلی لیکچر تھا اس پہ. لیکن ادر دین دیٹ آئی تھنک مسکنسیپشنز اباؤٹ ویمن ان اسلام سیریز جو تھی اس میں میں نے زیر بحث میں لے کے آیا تھا, تو شاید اس کی ضرورت نہ پڑے, کیونکہ ایکچولی اس میں روایت سے اتنا خلط مبس نہیں ہوا جتنا اس چیز سے ہوا ہے کہ حضرت عائشہ کی ایج جو ادروائز اسٹیبلشڈ ہے اس کو نظر انداز کر دیا گیا, اور بخاری کی روایت جس کے اندر غالباً 17 کا جو لفظ تھا اس کے اندر, چونکہ عربی زبان میں جو لکھا جاتا ہے اس میں جو دہائی ہے اور جو اکائی ہے, یعنی یونٹس اینڈ ٹینس کو الگ الگ لکھا جاتا ہے نا. مثلا ہم یہ کہیں گے 7 عشرہ تو 17 ہو جائے گا, تو ایسا لگتا ہے کہ عشرہ کا ورڈ گر گیا اور 7 رہ گیا ہے, جیسے بعض اسکالرز نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے. تو اٹس از مور لائک آئی مین این اومیشن آن دا پارٹ آف دا راوی. سو میں چونکہ اس کو آلریڈی زیر بحث کسی جگہ پہ لا چکا ہوں تو شاید یہ اس سیریز میں نہ زیر بحث آئے. ٹھیک ہے سر, میں دیکھ لوں گی وہ والے لیکچرز.
لیکن اس کو مطلب آپ کہہ رہے ہیں اس طرح سے کرنے کی، اس کے کرٹیکل انالیسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک طرح سے. ہاں جی، مطلب وہ آپ خود جب دیکھیں گی نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اس کے اندر. اور اس میں یہ بھی عرض کر دوں کہ استاد جاوید احمد غامدی کا ایک آرٹیکل موجود ہے عمر عائشہ پہ، اس میں انہوں نے بخاری کی اس روایت کو جس میں 7 سال کے بارے میں ذکر ہے، اس پہ انہوں نے جرح کر دی ہے آپ کہہ لیجیے ٹیکسٹ کے لحاظ سے، اور اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا جس کی طرف میں نے آپ کو بتایا نا کہ 7 عشرہ ہوگا یا 9 عشرہ ہوگا، اور اس میں عشرہ کا ورڈ گر گیا تو 19 کی جگہ جب 1 گر جائے گا تو 9 رہ جائے گا، 17 کی جگہ 1 گر جائے گا تو 7 رہ جائے گا. تو ان آل پروبیبلٹی یہی ہوا ہے کہ بعض ٹیکسٹ میں سے وہ جو اکائی ہے وہ رہ گئی ہے اور دہائی گر گئی ہے. ٹھیک ہے سر. تو لیکن جیسے بچوں کو پڑھانے کی بات ہو رہی ہے تو آپ اتنی تفصیل میں تو بچوں کے لیے نہیں، وہ بچوں کے لیے تو میں نے آج صبح میں نے ایک جو دیا ہے وہ بچوں ہی کو دیا تھا لیکچر. بچے سے مراد ٹین ایجرز تھے. تو اس میں نے ایک جگہ پہ اصل میں ٹاپک تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں، تو اس میں ساری شادیوں کو میں زیر بحث لایا تھا. حضرت عائشہ کی جو شادی ہے جب وہ زیر بحث لایا تھا تو میں نے اس کو بتایا تھا کہ دیکھیے کہ یہ ہسٹوریکلی کس طرح سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت عائشہ جو تھی 19 سال کی تھی. شکریہ. آپ نیکسٹ محمد صبان. سر یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے جو رجم والی، سر یہ ایک طریقہ تھا کہ قتل و تقتیلہ پہ عمل کرنے کا کہ انہیں برے طریقے سے قتل کیا جائے. اگر سر آج مسلمانوں کو کہیں اقتدار حاصل ہو جاتا ہے اور اسلامک قانون نافذ ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ رجم کا طریقہ ہی اختیار کرنا ہے، یا ہم مثلا کہیں اوپنلی پھانسی دے سکتے ہیں، یا کوئی اس طرح کا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ جس سے لوگ عبرت حاصل کریں، یا صرف ہمیں رجم ہی کرنا ہوگا؟ اور سیکنڈ سر یہ کہ یہ جو رجم کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس کیٹیگری میں آئے گا؟ مطلب اسے ہم اسوہ حسنہ کہیں گے، سنت تو نہیں کہہ سکتے آئی تھنک، یا اسے مطلب تفہیم و تبیین یہ کس کیٹیگری میں آئے گا؟ یہ 2 چیزیں پلیز. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے وہ جو آپ نے آیت پڑھی نا قتلوا تقتیلا، وہ ایک اور آیت ہے، وہ سورہ احزاب میں ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو آیت ہے یہ سورہ مائدہ میں ہے، اس کے جو الفاظ ہیں وہ ان یقتلوا ہے. تو قتلوا تقتیلا ان یقتلوا یہ دونوں الگ الگ ریفرنسز ہیں. رہ گئی یہ بات کہ اگر کسی اسلامی مملکت میں تقتیل کے تحت کوئی سزا دی جا سکتی ہے تو اس میں آپ کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں جس میں قتل کے عمل میں شدت ہو. وہ رجم بھی ہو سکتا ہے، وہ رجم کے علاوہ بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، الیکٹرک چیئر ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ، کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے جس میں مقصد یہ ہے کہ آپ مجرم کو اذیت دے کے قتل کریں، یعنی جس میں مقصد یہ ہے کہ اس کو ایک ایگزامپل کریٹ کی جائے. تو اس میں رجم کوئی ضروری نہیں ہے کرنا، کیا جا سکتا ہے. ہر وہ چیز جو تقتیل کے تحت آئی وہ آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ سر یہ دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ کس کی کیٹیگری میں آئے گا یہ چیز؟ یہ تو دیکھیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پہ عمل کیا ہے نا. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پہ عمل کیا ہے. سمپل قرآن کے عمل کو آپ کیا کلاسیفائی کریں گے؟ قرآن مجید نے یہ کہا ان یقتلوا، یا قرآن مجید نے یہ کہا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیں، یا قرآن مجید نے یہ کہا کہ جو زنا کرتا ہے اس کو 100 کوڑے ماریں. تو یہ قرآن مجید پر عمل کی مثال ہے. مطلب یہ تفہیم و تبیین میں آئے گا یہ چیز؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم و تبیین تو دیکھیں، تفہیم و تبیین تو اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ نے کوئی وضاحت کی ہو. یہاں وضاحت تو مراد نہیں ہے نا، یہاں پہ قرآن مجید کی ایک آیت پہ عمل کیا گیا ہے، یعنی یہ قرآن مجید کو فالو کیا گیا ہے. تو اس فالو کرنے کو آپ جو بھی نام دے دیں، کسی بھی کیٹیگری میں رہ دیں، اسوہ حسنہ تو آپ کو کہہ نہیں سکتے. اسوہ حسنہ تو اصل میں یہ ہوگا کہ آپ نے خود اس پہ اچھے طریقے سے عمل کیا، اس کو فالو کیا. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو آپ ایکسٹینڈڈ طریقے سے کہہ سکتے ہیں، تو اس کو اسوہ حسنہ ہی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ قائم کیا. اگرچہ اسوہ حسنہ I would not say is perhaps the right category, I mean the right name for that category. یہ قرآن مجید پر عمل ہے. آپ ہر وہ چیز جو قرآن مجید پر عمل ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ بس وہی ہے. بہت شکریہ. اگلا سوال ڈاکٹر شبیر انور کا ہے. شکریہ بہت جی، مجھے دوسرا چانس دینے کا، دوسرا سوال کرنے کا موقع دینے کا. ڈاکٹر سلیم بس یہ کچھ کامنٹ ہی ہے میرا کہ ابھی ہم نے ریسنٹ ٹائمز میں 2 دفعہ یہ ہوتے ہوئے دیکھا، ایک دفعہ افغانستان میں طالبان کے تحت اور دوسری دفعہ سیریا میں داعش کے تحت، کہ جہاں ان کو آل دو ٹیمپرریلی ان کو موقع ملا حکومت کرنے کا تو انہوں نے رجم کی سزا جو ہے وہ اوپنلی دی ہے، اور یہ پوری دنیا میں اس کے امیجز جو ہیں وہ ٹرانسمٹ ہوئے ہیں. تو ان لوگوں کو اتنا یقین ہے اس حدیث پہ اور اس سزا پہ کہ they have implemented it in this modern day and age in front of the whole world. تو یہ جو اپنی اسلامک
victims جو ڈیریویٹ کرتے ہیں, یہ کہاں سے ڈیریویٹ کرتے ہیں؟ I mean, why is it that they are so convinced that we should do it, you know, in this day and age in front of the whole world? دیکھیں یہ تو دیکھیے ان کی مطلب میں تو تعریف ہی کروں گا کہ جس چیز کو انہوں نے صحیح سمجھا, میں تو اس سے شدید اختلاف کرتا ہوں ظاہر ہے, لیکن بڑی بات ہے کہ جس چیز کو انہوں نے صحیح سمجھا اس کو وہ کر گزرے. ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں جب وہ سزا دے رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی فساد فی الارض کی سزا نہیں دے رہے ہوتے. ان کے ہاں تو شادی شدہ زانی کی سزا ہے یہ رجم. تو اس کو تو ظاہر ہے ہم تسلیم نہیں کرتے, یہ تو ایسی کوئی تصریح بیان نہیں ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں یہ دیکھا بعض موقع پہ کہ اگر کوئی شخص جس نے زنا کیا ہے وہ کسی رعایت کا مستحق ہے یا نہیں ہے. اس سلسلے میں آپ نے سوال پوچھا کہ بھئی تم شادی شدہ ہو کہ نہیں ہو, یعنی آپ اپنی بیوی سے تعلق قائم کر سکتے ہیں پھر بھی آپ کسی سے آؤٹ آف ویڈ لاک قائم کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ کا عذر اب کم ہوتا جا رہا ہے, ختم ہوتا جا رہا ہے. تو عذر کے طور پہ سوال کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں آتا ہے پوچھا کہ بھئی تم شادی شدہ ہو کہ نہیں ہو. اس سے لوگوں نے غلط ڈرائیو کر لیا کہ گویا کہ بیسس آف دا پنشمنٹ یہ ہے کہ شادی شدہ ہیں یا نہیں ہے, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بیسس نہیں بیان کر رہے تھے. He was just trying to rule out کہ بھئی ایک آدمی نے کن حالات میں جرم کیا ہے. تو مجرم کے حالات انویسٹیگیٹ کرتے ہیں نا کہ بھئی آپ کے پاس آپشن تھی بیوی کے پاس جانے کی, پھر بھی آپ باہر چلے گئے. تو he was investigating whether he deserved any lenience or not. کیونکہ دیکھیے فساد فی الارض میں جو سزائیں بیان ہوئی ہیں اس میں جہاں تقتیل بیان ہوئی ہے وہاں لینینٹ سزا بھی ہے سب سے, کہ آپ ان کو شہر بدر کر دیں, آپ ان کو ایگزائل کر دیں. تو یہ انہوں نے سوال کیا. اس سے فقہا نے یہ مطلب لے لیا کہ غالباً شادی شدہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ ان کی سزا جو ہے وہ رجم ہے. تو سیریا میں ہو یا طالبان نے یہاں پہ دی, افغانستان میں دی یا اور جگہوں پہ دی, تو ان میں سے انہوں نے کسی نے بھی ریپسٹ کو سزا نہیں دی یا ایسے لوگوں کو جو کہ مستحق ہیں, بلکہ ان کے ہاں رول یہی ہے کہ شادی شدہ جو ہے اس کو دی جائے گی. اور اس کے لیے پھر وہ یہ روایت کوٹ کرتے ہیں کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا, چونکہ شیخ اور شیخہ یہاں پہ ان کے لحاظ سے شادی شدہ خاتون اور شادی شدہ مرد کے لیے آتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک پورا ایک علم کلام ہے. میں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ وہ چاہیں تو استاذ کے وہ آرٹیکلس پڑھ لیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے شادی شدہ کو انہوں نے یعنی وہ جو روایت ہے, یعنی سوری قرآن کی جو آیت ہے نا کہ الزانیۃ والزانی, جس یہاں پہ رجم کی یہاں کوڑوں کی سزا بیان ہوئی ہے, اس کو وہ شادی شدہ زانی کے حق میں منسوخ قرار دیتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں اصل میں صرف کنوارے زانیوں کا حکم آیا ہے, شادی شدہ زانیوں کا حکم نہیں آیا. اس کی پوری ایک طریقے سے اس کی وہ تطبیق کرتے ہیں. کیونکہ میرا اس وقت وہ موضوع نہیں ہے, میرا موضوع تو صرف یہ سمجھانا تھا کہ اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ روایت غلط طریقے سے ہمارے یہاں آ گئی ہے. لیکن اگر آپ کو اس موضوع میں دلچسپی ہے تو آپ استاد غامدی کی وہ جو رجم کی سزا کا آرٹیکل ہے وہ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں. یہ ڈائبولیکل سی سچویشن ہے, کیونکہ اگر آپ ہماری جو ہسٹری ہے ابھی ریسنٹ ہسٹری وہ دیکھیں, آٹومن امپائرز کے معنی پورے 500 ایئرس کے اندر ایک بھی میرا خیال میں مثال نہیں ہے رجم کی. اسی طرح سب کانٹیننٹ میں مغلوں کی ہسٹری دیکھیں, پورے 600 ایئرس میں ایک بھی سزا نہیں ہے تاریخ میں ریکارڈ ہے رجم کی. تو ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا آگے جا رہی ہے اور ہم پیچھے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ تو بہت ساری اور چیزوں کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے, لیکن آپ دیکھیے نا ہمارے یہاں چونکہ مسئلہ مذہب سے آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں نا کسی چیز کو, تو بیسس آف ریزننگ دیکھنی چاہیے. تو جو لوگ رجم کی سزا دیتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ شادی شدہ کی سزا جو ہے وہ رجم ہے, اور اس میں ہمارے فقہاء کا عمومی اتفاق ہے, سارے جو چاروں ائمہ اربعہ ہیں ان سب کی رائے یہی ہے کہ شادی شدہ کی جو سزا ہے وہ سنگسار ہے, سوائے اس کے کہ اس میں کچھ آپ کہہ لیں ایک فروعی ڈیٹیلز ہیں جس میں اختلاف ہے, لیکن براڈلی اتفاق ہی ہے. تو اس کے نتیجے میں جب آپ کی ائمہ حضرات کسی چیز پہ اتفاق کر بیٹھیں تو پھر دیکھیے پھر اتنا ہی ہوتا ہے کہ اس کے ثابت ہونے کی کثر ہوتی ہے. اگر وہ ثابت ہو جائے تو پھر اس طرح ہوتا ہے. اور یہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو افغانستان میں جب یہ ہوا تو یہ ہماری میڈیا کے سامنے کچھ واقعات آ گئے اور رپورٹ ہو گئے, ورنہ آئی ایم پریٹی شیور کہ یہ رجم اس سے زیادہ ہوا ہے, سنگسار بہت سارے مواقع پہ ہوا ہے اور اس کو رپورٹ نہیں کیا گیا, اس طرح سے ہمارے سامنے نہیں آئے. یہاں تک کہ جہاں پہ ان کی حکومت قائم نہیں تھی وہاں انہوں نے اپنے کلچر میں ایز وڈیراز ایز پنچایت سسٹم کے اندر اس کو ان کا نفاذ کیا ہے. تو اب یہ ذہن میں رکھیے گا نا کہ یہ تو حکومت ان کو ابھی ملی ہے, جب نہیں ملی تھی تو ان کی اپنا جو ٹرائبل سسٹم تھا اپنی ٹرائب کے اندر بھی اس کو نافذ کرتے رہے ہیں. جی اگلا سوال ریاض کا ہے, ریاض پلیز پوچھیے. جی ڈاکٹر صاحب, مطلب کیا ریپ کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہے؟ بالکل بھی نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. دیکھیں ریپ تو بالکل بھی کی ضرورت نہیں ہے. اس میں تو اصل میں میڈیکل ٹیسٹ اگر یہ بتا دیتا ہے کہ خاتون جو ہے اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے تو بس وہ کافی ہے. 4 گواہوں کا تو معاملہ بالکل اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ کوئی اگر کسی قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ محسنات یعنی کوئی سی
ڈیسنٹ خاتون، ایسی خاتون جو پاک دامن ہے، اس پہ اگر زنا کی تہمت لگائے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ زنا کی تہمت نہ لگے، اگرچہ اسے زنا کیا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ 4 گواہ پیش کریں گے تو سزا دی جائے گی. اور یہ زنا بالرضا کا جو معاملہ ہے بالکل الگ ہے، زنا بالجبر کا معاملہ بالکل الگ ہے. 4 گواہ زنا بالجبر کے لیے ہرگز نہیں ہے. تو ہم اس میں ڈی این اے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ایز ایویڈنس؟ ایبسولوٹلی، ایبسولوٹلی. سبحان، آپ پلیز اپنا سوال کیجیے. سر یہ سوال میرا یہ آپ کی ٹاک سے ہی پیدا ہوا ہے. یہ جو آپ نے ابھی حوالہ دیا کہ چاروں ائمہ ہمارے اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو رجم کی سزا ہے یہ زنا کی سزا دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. شادی شدہ. سر یہ شادی کیا شدہ معاملہ تھا کہ مطلب اتنی دیر ہو گئی کہ مطلب ابھی اب 1400 سال بعد آ کے ہمارے امام حمیدالدین فرعی صاحب یہ بتا رہے ہیں اور ان چاروں کو مطلب کیوں نہیں پتا چلا؟ یہ اتنی میجر بات ہے تو پھر بھی یہ کیسے غلطی ہو گئی؟ دیکھیں میں تو نہیں اس کا جواب دے سکتا یہ سوال کہ کیوں نہیں پتہ لگا. اس کی میں بہت دفعہ عوامل آپ کو بتا چکا ہوں اور میں ہم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ دیکھیے بہت سارے ایسے معاملات میں ہم اس وقت جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ نئی بات ہے، وہ اس لیے آپ کو نہیں لگتی ہے کہ ہم اس وقت دور تقلید میں جی رہے ہیں. پچھلے 1200 سال سے قرآن مجید پر براہ راست غور کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ترک کیا جا چکا ہے. قرآن کو روایتوں سے سمجھا جا رہا ہے اور آج بھی ایسا ہی سمجھا جا رہا ہے. یہ تو استاد فراہی نے آ کے جب صحابہ کرام کے طریقے پہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ نہیں ہم قرآن کو قرآن سے سمجھیں گے، پہلے روایت کا سہارا نہیں لیں گے، تو یہ اصل میں اس کا نتیجہ ہے. 1000 سال کی ہماری تاریخ جو ہے وہ قرآن مجید کو کبھی قرآن مجید کے طور پہ ٹریٹ اس نے نہیں کیا اور اس کو تاریخ سے، روایتوں سے اور بہت سارے خارج کے عوامل سے قرآن کو سمجھا. اور بلکہ سمجھا بھی کیا، زیادہ تر قرآن مجید کو حفظ و تلاوت کی چیز بنا دیا. حافظ اس کو بس اس کو حفظ کرتے تھے، تراویح میں اس کو پڑھتے رہے ہیں، مردے بخشوانے کے لیے کام آتا رہا ہے. اس کے علاوہ دین ہم نے قرآن سے ڈرائیو نہیں کیا بلکہ وہ فقہ سے ڈرائیو کیا ہوا، اور فقہ وہ ترتیب پا چکی تھی پہلی 4 صدیوں کے اندر. تو آپ یہ پورے تعامل کو جب ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہم ہسٹوریکلی جس دور میں جی رہے ہیں یہ دور انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن کا ہے جو ایک لمبے عرصے سے چلا آ رہا ہے. اور آج بھی اگر فرائی صاحب پیدا نہ ہوتے، بلکہ اگر پیدا ہو بھی گئے ہیں تب بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا، کیونکہ ایک واسٹ میجورٹی تو ابھی بھی اسی جگہ پہ جی رہی ہے کہ جو چیز ہو گئی ہے اسی کو ہم نے ماننا ہے. قرآن کو براہ راست نہیں سمجھنا ہے تو حدیث سے سمجھنا ہے، اور اگر ضرورت پیش آئے تو تبھی سمجھنا ہے، ورنہ تو سمجھا جا چکا ہے. اب قرآن کو صرف آپ نے تلاوت کے لیے استعمال کرنا ہے اور مردوں کو بخشوانا ہے. دس از آل دیٹ وی ڈو ود دا قرآن. اور یہ میں صرف یہ نہیں کہہ رہا، یہ ہم کر رہے ہیں، ہمارے اسکالرز کر رہے ہیں. اگر آپ قرآن مجید کے حوالے سے یہ دیکھیں تو اللہ ماشاء اللہ پوری امت کے جو مدارس ہیں جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، کبھی آپ نے سنا اس میں کہ دورہ قرآن جس کو سمجھ کے ہم دورہ قرآن کہتے ہیں وہ ہو نہیں ہوتا. وہاں پہ دورہ حدیث ہوتا ہے. دورہ حدیث میں بھی کیا ہوتا ہے کہ حدیث کی کتابیں ہیں جن کو ایک طریقے سے پڑھا دیا جاتا ہے، اس کا دورہ ہوتا ہے. قرآن مجید کو آہستہ آہستہ یہ ضرور ہوا ہے کہ بعض مدارس نے ان کو اپنے نصاب میں شامل کر لیا ہے، کچھ ترجمہ وہ پڑھاتے ہیں، لیکن اس سے جو احکام کی ڈیریویشن ہے وہ کبھی بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اگر ہم حنفی ہیں تو وہ حنفی کر چکے ہوئے ہیں، اگر ہم شافعی ہیں تو ہمارے شافعی اسکالرز کر چکے ہوئے ہیں. تو قرآن کو ری وزٹ کرنا، قرآن پر دوبارہ غور کرنا، دوبارہ سمجھنا، یہ ایک عرصے سے ختم ہو چکا ہوا ہے. فرائی صاحب تو ایک ایکسیپشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے بس پیدا کر دیا تو انہوں نے یہ کام کر دیا، ورنہ ہم اسی طرح سے چل رہے ہوتے آج بھی. ان کا سر مطلب یہ میتھڈولوجی کا فرق ہے، اس وجہ سے اس طرح ہوا ہے. یہ میتھڈولوجی کا فرق ہے، اور اس میتھڈولوجی کو سوچ سے سمجھتے ترک کیا گیا تھا آج سے 1000 سال پہلے، اور یہ ایسے ہی چل رہی ہے. شہزاد اگلا سوال ایک ریٹن سوال ہے اور پوچھ رہے ہیں کہ کیا رجم کی سزا اڈلٹرر اور ریپسٹ دونوں کو سیم دی گئی یا یوں کہ کیا سیم سزا دونوں کے لیے تھی؟ نہیں دیکھیے میں نے یہ ایکسپلین کیا ہے کہ بعض شادی شدہ لوگوں کو بھی یہ سزا دی گئی، لیکن وہ جو سزا ہے وہ اس بنیاد پہ نہیں دی گئی کہ وہ شادی شدہ تھے، بلکہ اس بنیاد پہ دی گئی کہ ان کو اپنے اس جرم کے بارے میں ان کو کوئی رعایت کے مستحق نہیں تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال سے واضح ہو گیا تھا کہ ان کے پاس وہ شادی شدہ تھے، لہٰذا ان کو اپنی اس پیاس کے بجھانے کی جگہ موجود تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی ایک غلط کام کیا. تو یہ تو صرف جرم کی سیویرٹی کو جاننے کے لیے کام کیا گیا. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ سزا جو دی گئی ہے یہ اپنی نیچر میں فساد فی الارض کی سزا ہے، اینارکی ان دی لینڈ کی سزا ہے. اس کی ایک شکل جو ہے وہ ریپ ہے، اس کی اور شکلیں بھی ہو سکتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی مختلف شکلیں ہوں گی. ریپ ایک بالکل واضح شکل تھی جس میں اس کی سزا دی گئی. بعض اور لوگوں کو بھی سزا دی گئی، لیکن ان سے سوال جب پوچھا گیا کہ تم شادی شدہ ہو تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ گویا کہ شادی شدہ ہونا اصل میں سزا کی بنیاد ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے ہوئے یہ دیکھ رہے تھے کہ مجرم کے حالات کیا ہیں.
اب وہ کس بنیاد پہ ایکچولی دی گئی، اس کی بہت ساری بنیادیں ہیں، اور میں نے آپ سے کہا تھا آپ ان روایتوں کو جب اسٹڈی کریں گے اس کے لحاظ سے اس کی مختلف تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی. میرا اس وقت چونکہ وہ موضوع نہیں ہے نا، دیکھیں میرا موضوع اس وقت یہ ہے آپ کو بتانا کہ آیت رجم جو کہ قرآن مجید کی ایک آیت سمجھی جاتی ہے، جو قرآن سے نکال دی گئی، جن روایتوں اور جن حدیثوں میں آئی ہیں وہ حدیثیں کتنی بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جہاں یہ کوئی روایتیں اگر آپ کسی درجے میں ان کی تعویل کر سکتے ہیں وہ صرف یہی ہے کہ اصل میں وہ روایتیں آیت محاربہ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، جن کی طرف حضرت عمر نے بھی اشارہ کیا اور استاد امیر الدین فراہی نے بھی یہ بتایا کہ دیکھیے بنیادی طور پہ یہ آیت رجم جو ہے وہ نہیں ہے جو حدیث میں آئی ہے، وہ آج بھی قرآن میں موجود ہے. تو میرا اصل میں موضوع یہ ہے، آپ چونکہ ایک ایسا سوال کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں جس کا تعلق اصل میں ہسٹوریکل ڈیٹیل سے ہے، تو میں آپ سے پھر عرض کروں گا کہ استاد امین حسن اصلاحی کی جو تدبر قرآن ہے اس میں سورہ نور میں انہوں نے اس کا پورا محاکمہ کیا ہے. وہ ساری روایتیں یا وہ 4 یا 5 بڑے مقدمات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے، مزدور کا مقدمہ ہے، ماعز الاسلمی کا مقدمہ ہے، وہ سارے 5 کے 5 کا انالیسس انہوں نے کیا ہوا ہے، اور اسی کو تفصیل سے پھر غامدی صاحب نے اپنی کتاب برہان میں کیا ہوا ہے. تو وہ تفصیل آپ پلیز کائنڈلی وہاں دیکھ لیں. میرا اس وقت وہ موضوع، میں نے صرف اشارہ تو کیا ہے، میرا براہ راست موضوع اس وقت وہ نہیں ہے. جی بہت شکریہ سر. یہ کہنا کہ یہ آیت رجم کی سزا اٹ کمز انڈر آیت محاربہ. آیت محاربہ، جی ایبسولوٹلی. عدیلہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر جیسے کہیں آپ کوئی ڈبیٹ ہو اس ٹاپک کے اوپر، تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو حضرت عمر سے جو منسوب کی جاتی ہے یہ حدیث یہ بے بنیاد ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں. وہ حدیث جس کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ انہوں نے آیت رجم کو کوٹ کیا، وہ تو بالکل کمزور روایت ہے. لیکن وہ روایتیں جس میں آیت رجم کو کوٹ نہیں کیا گیا، اگرچہ وہ بھی سند کے لحاظ سے کمزور ہیں، یعنی میں نے اپنی کتاب میں اس کو دکھایا ہے، لیکن فرض کرے کوئی آدمی اصرار ہی کرتا ہے کہ بھئی یہ بخاری میں آ گئی ہیں لہٰذا ہم اس کی کمزوری نہیں مانیں گے، تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ دیکھیے اس کی بھی توجیہ ہو جاتی ہے کہ حضرت عمر کسی آیت رجم کی طرف اشارہ نہیں کر رہے تھے کیونکہ انڈیپینڈنٹ آیت ہے، بلکہ وہ اسی آیت کی طرف غالباً اشارہ کر رہے تھے، اور اس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں قرآن میں انسرٹ نہیں کروں گا بلکہ میں مارجنز پہ لکھ دوں گا یا سورہ کے آخر میں لکھ دوں گا. ڈاکٹر شہزاد ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک بہت خوبصورت ٹاپک اور نازک ٹاپک آپ نے کور کیا. اس سے پہلے کہ آج کا ہم سیشن ختم کریں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک سوال جو آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے رکھا تھا، ڈیفینیشن آف کافر، اگر آپ اس کو الیبوریٹ کر دیں اینڈ دین ویل کنکلوڈ دی سیشن. ہاں جی، یہ ایسا ہوا تھا، آپ میں سے جو لوگ یہاں پہ موجود نہیں ہیں، کہ ہم نے اپنے جو یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں ان سے ایک سوال تھا جو ڈسکس کیا تھا، وہ یہ تھا کہ کافر کا جو ورڈ ہے چونکہ یہ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے، تو لوگوں کی اپنی اس میں تفہیم کیا ہے، کیونکہ اس ورڈ کو ظاہر ہے میں نے کوشش کی تھی اپنے مختلف لیکچرز میں کور کیا ہے، میرے استاذ نے بھی اس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے بہت ساری جگہوں پہ، استاذ اصلاحی نے بھی اس کو ڈسکس کیا ہے، فراہی صاحب نے بھی اس کو ڈسکس کیا ہے. تو چونکہ کافر کا ایک لفظ ہمارے ہاں مشہور ہو گیا، ہماری اپنی آپ کہہ لیں فراہی اپروچ کے اندر بھی اور آؤٹ سائڈ فراہی اپروچ بھی اس کا ایک مطلب ہے جو اخذ کیا گیا. تو سوال میں نے یہ کیا گیا تھا کہ قرآن مجید میں اس سے کیا مراد ہے. تو دیکھیے سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ ایک ہوتی ہے لغت کا مطلب ہے ڈکشنری کے اندر لفظ کا جو مطلب دیا ہوتا ہے، قرآن مجید اصل میں ہمیشہ لفظ کو اس کے مطلب کے لحاظ سے استعمال کرتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آؤٹ سائڈ اور ڈکشنری کوئی نیا مطلب انٹروڈیوس کرے، بلکہ اسی مطلب ہی کو استعمال کرتا ہے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا اطلاق لفظ کا کسی اور چیز پہ بھی کر دیا جاتا ہے. اس کی آپ مثال ایسے سمجھیے، جیسے میں یہ کہوں کہ مسلمان وہ بھی ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور اس کے پاؤں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ہے نا. یہ تو اب آپ اس سے ہی کہیں جی کہ اگر میں پوچھوں کہ مسلمان کی کیا ڈیفینیشن ہے، تو آپ یہ کہیں جی مسلمان تو ہوا ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. تو اب یہ ڈیفینیشن نہیں ہے، یہ اس کا اطلاق ہے. تو کبھی بھی ڈیفینیشن کو اطلاق کی جگہ پہ نہیں لے کے جاتے. تو اگر آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ یہ جان لیں گے کہ قرآن مجید کے اندر جو لفظ کافر ہے، یعنی اور بھی کانوٹیشن میں استعمال ہوا ہے، لیکن بنیادی طور پہ دو طرح استعمال ہوا ہے. ایک ناشکر کے مفہوم میں، چنانچہ قرآن مجید میں جو آیا ہے کہ اما شاکرا و اما کفورا، یعنی سورہ دہر میں آیا نا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا، اب یہ اس کے ذمے ہے، اس کی مرضی ہے، تو چاہے تو انکار کرے اور چاہے وہ شکر کرے. تو کفر اور شکر کو بالکل اپوزٹ رکھ کے بتا دیا کہ ناشکری کرنا بھی کفر ہے. تو ایک مطلب اصل میں کفر کا یہ ہے کہ آپ ناشکری کریں، اور دوسرا جو مفہوم ہے وہ انکار کے مفہوم میں. یہ تو بہت جگہوں پہ آیا ہے، ابا واستکبرا وکانا من الکافرین وغیرہ وغیرہ، کہ انکار کیا اور اس طرح سے وہ کافروں میں سے ہو گیا. تو یہاں یہ انکار کرنے کے مفہوم میں ہے. لیکن چونکہ میں یہاں چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے یہ پوچھنا کہ کیا
کافر جس کو ہم مستوجب سزا قرار دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جنرلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ کافر اس شخص کو کہتے ہیں جو جانتے بوجھتے حق کا انکار کرے. یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ کافر کا ایک مطلب ہے. کافر کا مطلب ہے انکار کرنا. یہ انکار کئی طرح سے ہو سکتا ہے، غلط فہمی سے بھی ہو سکتا ہے، یہ انکار محض انکار بھی ہو سکتا ہے، اور یہ انکار جانتے بوجھتے بھی ہو سکتا ہے. وہ انکار جو جانتے بوجھتے ہوتا ہے اس کی سزا ہے جو قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں بیان ہوئی ہے. ورنہ آپ دیکھیے نا کہ مکی آیتوں میں جب یہ اتمام حجت نہیں ہوا تو کافر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. وقال الکافرون ھذا شیء عجیب، یہ سورہ قاف جو ہے جو ایک مکی سورہ ہے اس میں کافر کا ورڈ آ گیا ہے. تو اب یہاں تو آپ یہ نہیں نہ کہہ سکتے یہ جانتے بوجھتے کسی کے انکار کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جانتے بوجھتے تو آپ تبھی کہیں گے کہ جب وہ جانتے بوجھتے کے مفہوم میں آئے گا. وہ مدنی سورہ ہی میں آ سکتا ہے، چونکہ مکی دور میں تبھی اتمام حجت نہیں ہوا تھا. تو میں اصل میں یہ اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو فرعی اسکالرس کو پڑھتے ہیں وہ یہ شاید سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی کافر آیا ہے ہر جگہ وہ جانتے بوجھتے انکار کے مفہوم میں آیا. ایسا نہیں ہے. یعنی ناشکرے کے مفہوم میں تو آیا ہی آیا ہے، وہ تو اس کی مثالیں ہیں، لیکن کافر کا یہ مطلب لینا کہ وہ ہر جگہ اسی جگہ مفہوم میں آیا کہ جانتے بوجھتے انکار کرنا، نہیں. جانتے بوجھتے انکار بھی آیا ہے، عام طور سے وہ مدنی صورتوں میں آیا ہے، اور وہاں پہ واقعی یہ ہے کہ جب جانتے بوجھتے انکار کیا جاتا ہے تو پھر وہ بہت ساری سزاؤں کا مستحق ٹھہرتا ہے وہ شخص. لیکن اگر مکی صورتوں میں ایک کافر کا ورڈ آ جائے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو مثال دی، بہت ساری صورتوں میں آیا ہوا ہے، تو وہاں یہ محض انکار کے مفہوم میں آ جاتا ہے. وہ انکار اس مفہوم میں بھی آ جاتا ہے کہ ابھی انہوں نے ایک چیز کو سنا اور پیغمبر کا انکار کر دیا. اس میں جانتے بوجھتے کا عنصر بھی داخل نہیں ہوا ہوتا ہے، کیونکہ جانتے بوجھتے کا جو عنصر ہے وہ داخل ہونا ہے اتمام حجت کے بعد، حجت کے تمام ہونے کے بعد. اس سے پہلے تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی یہ ایک نئی بات آپ کر رہے ہیں، ہم نہیں مانتے اس بات کو. تو عربی زبان میں کافر جب اس طرح سے آتا ہے تو محض انکار کے مفہوم میں وداؤٹ دس کانوٹیشن آف ڈیلیبریٹ ڈینائل بھی آ جاتا ہے. تو یہ چیز تھی جس کی طرف میں متنبہ کرنا چاہ رہا تھا. تو آپ جب بھی فرعی اسکالرس کو یہ سنیں اور یہ سمجھیں کہ جب بھی وہ کافر کے ورڈ کی توجیہ کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے جانتے بوجھتے انکار، نہیں. یہ جانتے بوجھتے انکار صرف اس جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پہ عام طور سے مدنی صورتیں ہوتی ہیں اور جہاں پہ اس جانتے بوجھتے انکار کی سزا بیان ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ جب جانتے بوجھتے انکار کریں گے پھر تو آپ کو سزا ملے گی. لیکن مکی صورتوں میں جب کافر کا ورڈ آ رہا ہوتا ہے تو وہاں جانتے بوجھتے کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا ہو سکتا، کیونکہ وہاں تو ابھی حجت تمام ہو رہی ہوتی ہے، آپ اس پروسیس میں ہوتے ہیں. تو یہ وہ چیز تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ کسی ایک اسٹوڈنٹ نے بھی بیان کیا تھا بعض قرآن مجید کی آیتوں کو کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے مطابق فیصلہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہ بھی کافر ہیں. تو یہ کافر کا اطلاق ہے، یہ مطلب نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے میں نے کہا کہ مسلمان کا اطلاق ہو جاتا ہے کہ جس سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، یہ مسلمان کی ڈیفینیشن نہیں ہے، لفظ مسلم کا ایک اطلاق ہے. تو اطلاقات کو اور ورڈز کے مطالب کو آپ الگ الگ رکھنا چاہیے. تو اگر میں پوری بات کا خلاصہ کروں تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن مجید میں جو لفظ کافر ہے وہ ناشکرے کے مفہوم میں بھی آیا ہے اور منکر کے مفہوم میں بھی آیا ہے. منکر کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک جو جانتے بوجھتے انکار کرتا ہے اور ایک جو جانتے بوجھتے انکار نہیں کرتا بلکہ کسی اور وجہ سے انکار کرتا ہے. تو آپ حضرات کو اگر آپ فرعی اسکالرس کو پڑھیں ہر جگہ پہ آپ کو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ انکار کرنا کس مفہوم میں آ رہا ہے. اٹ از ناٹ آلویز ڈیلیبریٹ ڈینائل، اینڈ آف کورس اٹ کین ناٹ بی ڈیلیبریٹ ڈینائل بیکاز ان دی مکن سورہز deliberate denial had not yet been ascertained. تو یہ ہے کچھ تفصیل جو اس سوال کے جواب میں. اب ظاہر ہے آپ لوگوں کے اگر مزید اس پہ سوال ہوں گے وہ آپ گروپ چیٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور پرسنلی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جی شکریہ شہزاد صاحب. میرا کوشچن اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محض انکار کرنے والا کافر ہے اور ہمیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے جان بوجھ کے انکار کیا یا نہیں، تو پھر تو ہم بھی کسی کو بھی کافر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی انکار کرے گا وہ کافر ہے. ہم تو ساری بات یہ کہتے تھے کہ ہم کسی کے دل کا حال نہیں جان سکتے، اس لیے ہم سے کافر نہیں کہیں. یہی بتانے کے لیے کہ دیکھیے قرآن مجید میں چونکہ آج کل جو ٹرم کافر کی ہے وہ استعمال اس مفہوم میں ہونی شروع ہو گئی ہے کہ جو جانتے بوجھتے انکار نہیں کر رہا بلکہ محض انکار کر رہا ہے، تو ان کو ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیے وہ کافر جو مستوجب سزا ہے. مستوجب سزا کا کیا مطلب ہے؟ جو قرآن مجید میں ان ہارش سزاؤں کا مخاطب ہے کہ بھئی آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں، آپ اس کو دوست نہیں بنا سکتے، آپ اس کے ساتھ انہیریٹنس کو تقسیم نہیں کر سکتے، یہ سارے وہ کافر ہیں کہ جو جانتے بوجھتے انکار کرنے والے ہیں. آج کی جو نان مسلم دنیا ہے اگر آپ اس کو کافر اس مفہوم میں کہہ رہے ہیں کہ وہ محض انکار کر رہی ہے وداؤٹ اینی ریزن، تو آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن چونکہ اصلاً ایسا ہوتا نہیں ہے، ہمارے ذہن میں جو قرآن کا کافر ہے اس کو ہی ہم آج کافر قرار دے رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے. آج بھی جانتے بوجھتے انکار کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور وہ جانتے بوجھتے انکار کرنے والوں کو اگر آپ اس مفہوم میں لے رہے ہیں کہ ان کو وہی کافر قرار دے جیسے کہ قرآن کافر قرار دیتا ہے،
تو وہ ہم نہیں قرار دے سکتے, وہ اللہ ہی قرار دے سکتا ہے. لیکن اگر آپ کافر کو اس مفہوم میں قرار دیں, جیسے کہ مکی صورتوں میں آپ دیکھیے نا, مکی صورتوں میں آیا نا, سورہ قاف ایک مکی صورت ہے, اس میں کہا وقال الکافرون ھذا شیء عجیب. تو یہاں پہ اب یہ کافر کا ورڈ ایک محض نان مسلم کے مفہوم میں آ گیا, انکار کرنے کے مفہوم میں, جو بھی ایک چیز پر غور کر رہا ہے, ایک چیز کو ٹھٹک رہا ہے. تو یہ ورڈ کی کونوٹیشن قرآن میں موجود ہے, لیکن انفارچونیٹلی یہ کونوٹیشن آج غائب ہو گئی ہے, اور آج جس ورڈ کو آپ کافر کے مفہوم میں استعمال کرتے ہیں وہ وہی ہے جس کو قرآن مجید نے کافر قرار دیا, اور وہ جانتے بوجھتے انکار والا ہی ہے. میں تو آپ کو صرف یہ سمجھا رہا تھا اس سوال میں کہ دیکھیے قرآن مجید میں ہر جگہ یہ جانتے بوجھتے انکار کے لیے نہیں آیا, بعض جگہوں پہ یہ محض انکار کے مفہوم میں آیا ہے. تاہم آج جن کو ہم کفار یا کافر قرار دیتے ہیں ان کو ہم ہمیشہ جانتے بوجھتے یہ مفہوم میں لے رہے ہوتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی ہوں گے جانتے بوجھتے انکار کرنے والے, لیکن ہم ان کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے. تو پھر ہمیں یہ اسٹینڈ لینا چاہیے, یہ اسٹینڈ نہیں لینا چاہیے کہ آپ انہیں کافر کیوں کہہ رہے ہیں, آپ انہیں غیر مسلم کہیں, پھر ہم کہیں گے آپ انہیں کافر ہی کہیں, لیکن یہ وہ کافر ہیں جنہوں نے ہمیں نہیں پتا کہ لیکن چونکہ دیکھیے یہ محال ہے, آپ کی بات کوئی سنے گا نہیں. یہ تو دیکھیے میں اسٹوڈنٹس آف دا قرآن, آپ کی طرح کے لوگوں کے لیے جو قرآن مجید کو جاننا چاہے ان کے لیے بیان کر رہا تھا, فار آل پریکٹیکل پرپزز, سمجھانے کے لیے بیان کر رہا تھا کہ قرآن ہر جگہ اس کو استعمال نہیں کرتا. یہ بات کہ آپ آج کیا رویہ اختیار کریں یا آج کیا کریں, یہ تو ایک الگ سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کون سی ٹرم ہے جو ہماری بات کو آگے پہنچا سکتی ہے. یہ تو ہمیں آپ بھی سوچ سکتی ہیں, میں بھی کوئی رائے دے سکتا ہوں. یہ دس از سم تھنگ ادر دین واٹ آئی ایم ایکسپلیننگ. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایکسپلین از دیٹ the Quran has used this word, the word kafir, in two meanings. One of them is deliberate denial and the other is mere denial. Whether today's people are people who are deliberately denying or they are not deliberately denial, ہمیں کیا ورڈ ان کے لیے استعمال کرنا چاہیے, یہ ایک الگ بحث ہے. اور اسی کو ختم کرنے کے لیے میرے استاد ہیں, انہوں نے یہ بار بار رائے دی ہے کہ یہ ورڈ ہی ہم استعمال نہ کریں, کیونکہ یہ ورڈ استعمال جب ہم کرتے ہیں تو یہ اس مفہوم میں استعمال کرتے ہیں کہ جیسے ان پہ حجت تمام ہو گئی ہے, اور یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہم نے ان پہ حجت کوئی تمام نہیں کی, یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطبین پر ہی تمام کی تھی, اس لیے ان کو ہمیں نان مسلمز ہی کہنا چاہیے. Any concluding remarks, Dr. Shadab? جی میرا خیال ہے کہ آپ لوگ غور کرتے رہیں جی. قرآن مجید کی یہ بہت ایک اہم بحث ہے رجم کی, اور چونکہ یہ اس وقت براہ راست تو میرا اس کا موضوع نہیں تھی, اس میں جو آپ تفصیلات جاننا چاہیں روایتوں کے پہلو سے, وہ آپ ان روایتوں کے حوالے سے جو میں نے آپ کو ماخذ بتائے آپ ان کو دیکھیں. لیکن قرآن مجید کے اندر جو یہ کی تاریخ کے اندر جو ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ قرآن سے باہر ایک آیت موجود ہے جس کا حکم ابھی تک باقی ہے, یہ ایک بہرحال ایک بالکل ایک انفارچونیٹلی ایک بیس لیس چیز ہے, اور ایک بہت ہی اگر میں سخت لفظ استعمال کروں تو ایک شیمفل سی چیز ہے جس کو ہم نے روا رکھا ہوا ہے, ہماری فقہ نے روا رکھا ہوا ہے. اور ہمیں, میں اسکالرز سے بھی کہہ چکا ہوں, اور میں ظاہر ہے کہ ہم آپس میں اس کا اعادہ کریں گے کہ اس طرح کی چیزوں کو ہمیں لازماً ریوزٹ کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ اس چیز کو ریوزٹ نہیں کریں گے تو آپ کچھ نئے خدا ایجاد کر لیں گے, کچھ نئی آئیڈلز ہے جو ایجاد کر لیں گے جن کو پھر پوجنے کے آپ پابند ہو جائیں گے. سو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم پھر دوبارہ حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, اور اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.